ایک مسلمان جاہل ہو سکتا ہے, گمراہ ہو سکتا ہے, نالائق ہو سکتا ہے, بے نمازی ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا تصور بھی اپنے ذہن میں نہیں لے کے آ سکتا. سر جی کئی دا بابے تے شاہی کوئی نہیں تو تسی اپنے بابے دا دفاع کر رہے ہو, تو کیا فرق رہ گیا آپ میں اور باقیوں میں؟ مجھے دنیا میں وہ بندہ ڈھونڈ کے دکھائیں جس کو علی بھائی کے اسٹوڈنٹ سے خطرہ ہو. اتنے کڑوے الفاظ علی بھائی جو بولتے ہیں, آپ ان کو بھی کیا ڈیفینڈ کریں گے؟ یہ جو دو بھائی لاہور میں کتوں کی طرح بھونکتے رہتے ہیں, یہ علی بھائی نے بولا. یہ ایک دائی کے الفاظ ہونے چاہیے. جو سب سے بڑا ظلم کیا ہے نا بھائی جان علی بھائی نے, اور دوسرا ہے کہ عمران خان صاحب, دونوں ہی جیل میں ہیں, زبان کے بڑے کڑوے ہیں, ان کے ہی پروڈکٹ ہیں سارے کے سارے. آپ بھی ود ڈیو ریسپیکٹ, اگر آپ کسی بریلوی بھائی سے پوچھیں نا تو اس کے نزدیک انجینئر صاحب کی سب سے گھٹیا حرکت ہے نا, وہ یہ ہے کہ وہ درباروں کے خلاف بولتے ہیں. اور ان علماء کی ویڈیوز بڑی ہیں جن کے نزدیک انجینئر صاحب کی سب سے اچھی حرکت یہ ہے کہ وہ درباروں کے خلاف بولتے ہیں. آلو بن گئے نا ہر ہانڈی میں ڈال. عمار کا قاتل کون, یہ بات 1960-70s میں کہیں انہوں نے یہ مدعا اٹھایا تھا. یہ تو ان سے ہمیں آ کے, اب علی بھائی سے اب آ کے ہمیں جو ہے نا پتا چلا. اور یہ حدیث کیا کسی ایک جگہ پہ ہے؟ 8 جگہ پہ یہ حدیث ہے. اب جو ماحول بن چکا ہے نا جس میں علی بھائی کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے, اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فرقے والے ایک دوسرے کے پیچھے الحمدللہ نمازیں پڑھ رہے ہیں. میرے خیال پہلے بھی پڑھ رہے تھے, ایم ہی مسئلہ چکے ہیں انہوں نے. ہم نے اپنی دکان کے باہر لکھ کے لگایا بھائی یہاں قادیانی کو داخلہ ممنوع ہے. اگر کوئی قادیانی آ کے ہم سے بال کٹوا جاتا ہے میرا کیا جاتا ہے, یا میں اس سے جا کے کٹوایا تو میرا کیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص آ کر مجھ میں گھس جاتا ہے, میری کتاب پڑھ لیتا ہے, میری نماز پڑھ لیتا ہے جو ہمارے مسلمانوں کی ہے, تو میرا کیا جاتا ہے. ابھی کیا کوئی اندر کی کوئی خبر ہے, اپڈیٹ ہے علی بھائی کے بارے میں کوئی؟ السلام علیکم ڈیئر فیلاز, ویلکم ٹو ایف کے پوڈ کاسٹ. میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ ان لوگوں کا پرسپیکٹیو ہمیشہ میں سامنے لے کر آؤں جو عام لوگ ہیں, اور میرے پہ تنقید بھی اس بات پہ ہوتی رہتی ہے کہ بھائی آپ علماء کو لے کر کیوں نہیں آتے. میرا یہ پرسپیکٹیو ہے کہ جب بھی کسی عالم کو لے کر آؤ نا تو وہ اپنے ورلڈ ویو کے حساب سے ہی بات کرتا ہے, لیکن عام انسان میرے اور آپ کے جیسا جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ایک نیوٹرل نیریٹو دیتا ہے. ابھی ریسنٹلی جو ہمارے ہاں پاکستان میں جو واقعہ ہوا, ناموس رسالت کا ایک جو لا ہے, وہ آج کل ایک انڈر ڈیبیٹ ہے. اس کے اوپر ایک عام انسان کیا سوچتا ہے, میرا آج کا میجر موضوع یہی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں علی عمران بٹ صاحب. علی بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ, آپ بتائیں ٹھیک ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. سر جی کئی دا بابے تے شاہی کوئی نہیں تو تسی اپنے بابے دا دفاع کر رہے ہو, تو کیا فرق رہ گیا آپ میں اور باقیوں میں؟ فاضی پہلے ہی سوال آپ نے ایٹم بم مار دیا. اچھا فاضی, بات یہ ہے کہ بابوں کا دفاع ضروری ہے, اور جن کے نزدیک جو بابا بہتر ہے وہ اس کا دفاع کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بابا قرآن حدیث پر چل رہا ہے ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اس کا دفاع کریں. صحیح ہے. اور وہ ضروری نہیں ہے کوئی داڑھی پگڑی پہنا ہوا کوئی شخص ہی ہو, وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں, میں بھی ہو سکتا ہوں, وہ کوئی پولیٹیکل لیڈر بھی ہو سکتا ہے. تو میرا یہی خیال ہے کہ اگر وہ جو بات بتا رہا ہے وہ اوتھینٹک ہے تو پھر وہ بندہ بھی اوتھینٹک ہے. بالکل. تو وہ پھر بابا ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی جو وہ ہے نا محنت, اس کی وجہ سے اس کو ایٹ لیسٹ ڈیفینڈ کیا جائے. بٹ علی بھائی آپ کو نہیں لگتا یہ ایک سبجیکٹیو سا میٹر ہے؟ آپ کسی شیعہ بھائی کو بھی اٹھا کر دیکھیں نا تو وہ کہے گا یار قرآن و سنت اور حدیث پہ ہم عمل کر رہے ہیں. سیم از دا کیس ود بریلوی بھائی, سارے کے سارے یہی کلیم کرتے ہیں. تو فیصلہ کون کرے گا کہ کون بندہ ٹھیک ہے کون بندہ غلط ہے؟ فیصلہ دلائل کریں گے سب. اگر قرآن حدیث پر عمل کر رہے ہیں تو پھر تو میرا خیال ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کا بھی ایک یوٹیوب چینل ہے, ہمارا بھی ہے, کسی کا بھی ہے, تو وہ اپنے چینل پہ بیٹھے اور دلائل دیں, عوام فیصلہ کر لے گی. لیکن مسئلہ ہے میرا خیال ہے کہ چونکہ جو قرآن حدیث نہیں بیان کر پا رہے ان کے دلائل میں شاید وہ مضبوطی نہیں ہے, کیونکہ میرے نزدیک قرآن اور حدیث میں مضبوطی تو ہے. آپ کے اور میرے دلائل میں فرق ضرور ہو سکتا ہے. تو وہ اگر نہیں دلیل دے پا رہے تو میرا تو یہی خیال ہے کہ وہ قرآن حدیث کو سمجھے ہی صحیح طرح نہیں ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ عوام ان کو اس طرح سے نہیں سمجھ پا رہی, اور جن کے دلائل میں جان ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عوام میں ایک محبت بھی پیدا کر دی ہے. تو پھر جب دلائل کا راستہ نہیں بچتا تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آج کل ہمارے ہاں جو بھی ہوتا رہا ہے, آج سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے, تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے اگر دلائل ہوتے قرآن حدیث سے تو میرا نہیں خیال ہے کہ کبھی اس طرح کی ہمیں لڑائیاں دیکھیں. چلیں پھر دلیل سے ہی اب آپ نے اپنے کیس کو ڈیفینڈ کرنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو علی مرزا صاحب کے ساتھ ہوا وہ غلط ہوا. ٹھیک ہے, آپ کی ویڈیوز منظر عام پہ تو یہ تو کسی سے کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے. کیا ہے لاجیکل ریزن, آپ کیا دیتے ہیں اس چیز کی؟ نہیں, پہلے تو یہ بتائیں نا کہ جو غلطی انہوں نے کی ہے, مطلب اب کس غلطی کی بات, ان کے تو بے شمار ایسی چیزیں جن پر ان پہ تنقید ہو. ایلیگیشن ابھی جو چیز اب
جس چیز پہ 295C لگایا گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ناموس رسالت انہوں نے توہین کیا نعوذ باللہ, ٹھیک ہے, ایک مخصوص ورڈ بول کے, ٹھیک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی انہوں نے کی ہے؟ نہیں, توہین تو کہ میرا خیال ہے کہ ہماری تو ویڈیوز گواہ ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب پر بھی توہین کا الزام لگا, اور ایون رجب بٹ وہ ایک ڈیلی ولاگر ہیں, ان پر بھی جب توہین کا الزام لگا. میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی مسلمان شاید اپنے الفاظ کے چناؤ میں غلطی کر سکتا ہے, لیکن کسی مسلمان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین کرتا ہے, ٹھیک ہے, میرا خیال ہے یہ اپنی ذات میں خود ہی اتنی لاجیکل بات ہے کہ یہیں سے بتا دیتے ہیں کہ میرا آپ سے کوئی نفرت یا بغض کا ہی معاملہ ہے, ورنہ شاید میں کبھی بھی یہ بات نہ کروں. کیونکہ ایک مسلمان چاہے وہ کتنا بھی گمراہ ہو, میں اپنی ویڈیو میں بارہا کہہ چکا ہوں, میرا ابھی بھی یہ موقف ہے, اور ویڈیوز کے علاوہ بھی میں بیہائنڈ دا کیمرہ بھی یہ بات کرتا ہوں, ایک مسلمان جاہل ہو سکتا ہے, گمراہ ہو سکتا ہے, نالائق ہو سکتا ہے, بے نمازی ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا تصور بھی اپنے ذہن میں نہیں لے کے آ سکتا. البتہ بعض اوقات وہ جذبات میں یا اپنے وہ ایک علم کے روب میں کوئی ایسی بات کر جاتا ہے جس کا چناؤ الفاظ کا ٹھیک نہیں ہوتا, تو وہ ٹھیک ہے, آپ اس پہ یہ کہیں اس کے الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہے, وہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ اس کو اس بیس پہ گستاخ ڈکلیئر کر دیں گے تو یہ تو پھر میرا خیال ہے ایک جنگ ایسی ہے کہ ابھی کسی کے گھر آئی ہوئی ہے, کل کسی کے گھر آ جائے گی, تو اس کو ہم سب کو کنڈم کرنا چاہیے. تو اب آپ کو نہیں لگتا انجینئر صاحب کو اپنی پھکی خود ہی مل گئی ہے یہ اس کانٹیکسٹ میں کہ دیکھیں نا, آپ ماشاءاللہ حسن ظن رکھ رہے ہیں آپ کہ چلو ان کے الفاظ کا چناؤ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے شاید ٹھیک نہیں کیا, ٹھیک ہے, ان کی انٹینشن پہ آپ کو یقین ہے کہ ان کی انٹینشن ٹھیک ہوگی. جی ہاں. تو جب علی صاحب ڈفرینٹ فرقوں کی باتیں اٹھا کر نکال کر لے کر آتے ہیں, اب میں نہیں کہہ رہا کہ اس بحث میں ہم جائیں کہ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ, ٹھیک ہے, یہ لکھا ہوا ہے, اب اس پہ اگلے کی انٹینشن پہ آپ شک کرو, ٹھیک ہے, تو یہ بھی تو علی بھائی پھر غلط کر رہے ہیں نا. وہ کہتے ہیں بھائی ہم رسول کو ایز اے میسنجر کے مطلب میں ہم لوگ لے رہے ہیں, ایک پیغام پہنچانے والے کے اس میں لفظی مطلب میں لے رہے ہیں, لٹرل مطلب میں نہیں لے رہے. اب علی بھائی یہاں پہ بھی تو آگے پھنس گئے نا, اب کیا کہیں گے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ علی بھائی نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جنہوں نے یہ پڑھائے ہیں انہوں نے یہ پڑھایا اور وہ گستاخ ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر تو انہوں نے پڑھایا, لیکن میں 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھتا ہوں کہ انہوں نے نہیں پڑھائے, لیکن چونکہ ان کے ماننے والے ضد پہ ہیں کہ انہوں نے پڑھایا, یہ میں ان کا موقف بیان کر رہا ہوں. صحیح ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے پڑھایا تو انہوں نے گستاخی کی ہے. اور جہاں تک رہی میری کیا اس کے بارے میں سوچا, وہ تو میں نے آج تک اپنی ویڈیوز میں بیان ہی نہیں کی ہے, نہ مجھے ضرورت ہے وہ کرنے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی آلریڈی لیگیسیز چل رہی ہیں, کروڑوں فالوورز آج ان کے فرقوں کے ہیں, مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میں انہیں بیٹھ کے ڈیفینڈ کروں, جن میں بدعتوں کے بے شمار کام بھی ہیں. جبکہ ایک ایسا شخص جس نے بدعت کے خلاف الحمدللہ بڑا اچھا کام کیا, توحید کا کام کیا, پہلی دفعہ اہل سنت میں اہل بیت کا اس زبردست طریقے سے کسی نے مقدمہ لڑا, جب اس پر اس قدر تنقید ہوگی تو ہماری آلریڈی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. باقی جہاں تک بات آپ میرا موقف اگر پوچھتے ہیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ چشتی رسول اللہ یا یہ جو تھانوی رسول اللہ کلمے, اس میں میرا شروع سے ایک موقف رہا ہے, وہ میں چلیں آج پہلی دفعہ آپ آئے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں. میرا یہ موقف ہے کہ جس طرح آج ہم محمد علی مرزا صاحب میں بہت سی غلطیاں دیکھتے ہیں, سننے میں آتی ہیں, لیکن ہمیں اس بندے کی دعوت کے محنت سے, ہمیں اس بندے کی کریکٹر سے اس چیز کا اندازہ ہے کہ وہ یہ حرکت نہیں کر سکتا. لیکن جب ماشاءاللہ ایک شخص سالہ سال بیٹھ کے علم کا اتنا کام کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ غلطی اس سے ہو جاتی ہے, اور دشمن طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی تیرے منہ سے بات نکلی ہے اور ہم نے وہ پکڑ لینی ہے. تو انجینئر صاحب کی بھی جو باتیں آج پکڑی جاتی ہیں ہم انہیں ڈیفینڈ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ باتیں ہم کہتے ہیں کہ 100% ٹھیک ہے, چناؤ ان کا بھی ٹھیک نہیں ہوتا بات کا, الفاظ کا, لیکن ان کا کریکٹر اس چیز پہ گواہ ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتے. لہٰذا ہم نے اشرف علی تھانوی صاحب کو اپنے سامنے نہیں دیکھا, مولانا معین الدین چشتی صاحب کو, جو بھی تھے معین الدین چشتی صاحب, ان کو ہم نے اپنے سامنے نہیں دیکھا, لیکن ان کی جو بقایا تعلیمات ہیں یا آج جو ان کے لوگ ہیں وہ اس چیز پر گواہ ہیں کہ انہوں نے اپنے نام کے نعوذ باللہ استغفر اللہ کلمے نہیں پڑھائے. ان کا بھی کوئی ایک بس وہ سسٹم تھا, کوئی بیعت کا طریقہ تھا, جو بھی تھا, میں اس کو نہیں کرتا بات, وہ ان کا ایک سسٹم تھا, وہ چل رہا تھا. جو ان کے مخالفین تھے انہوں نے بیچ میں سے ایسی باتیں نکالی جو بندہ حیران ہو جاتا سن کے. یہ تب میں مانتا جب دیوبندی اس چیز کو برا کہتے کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے نام کا نعوذ باللہ کلمہ پڑھایا, وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ہمیشہ. اس لیے نہیں کہ وہ کہتے ہیں کلمہ انہوں نے پڑھایا, وہ یہی کہتے ہیں کہ یار ان کا مقصد یہ نہیں تھا بات کا. وہ کیوں یہ کہتے ہیں, وہ اس لیے نہیں کہتے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ان کی باقاعدہ جو ہزاروں کتابیں ہیں, سینکڑوں کتابیں ہیں, وہ اس بات پر گواہ ہیں کہ یار وہ اس طرح کا بندہ نہیں تھا. اسی طرح معین الدین چشتی جو ہیں,
انہوں نے بھی کبھی, ان کے اپنے فرقے والے نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہاں انہوں نے ٹھیک کیا. وہ یہی کہتے ہیں یار ان کا مقصد یہ نہیں تھا, وہ تو جو بھی تھا وہ ایک طویل پیش کرتے ہیں, ٹھیک ہے آپ نے مان لیا نہیں مان لیا وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اس کی بات پر نہ انجینئر صاحب نے کبھی ان پہ کفر کے فتوے لگائے ہیں. ہاں وہ ایک ایکسٹریم پہ ضرور جاتے ہیں, جس سے میرا ایک اختلاف ہے اور ہر کسی کو اختلاف کا حق ہے, کہ جس طرح آپ کا پورا کریکٹر اس چیز پہ گواہ ہے کہ آپ کبھی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے, اسی طرح ان کے کریکٹر اس چیز پر گواہ ہیں کہ وہ یہ کام کبھی زندگی نہیں کر سکتے. اس میں سب سے بڑی بات میں یہ کرتا ہوں کہ اگر تو یہ واقعی ان کے آج ماننے والے اس چیز کو انڈورس کرتے ہوتے تو وہ تو ایک شرط رکھ دیتے کہ بھائی جب تک یہ کلمہ نہیں پڑھو گے آپ مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. تو وہ تو توبہ استغفر اللہ تو کبھی اس طرح سوچتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ میرے اپنے بھائی ہیں میرے ساتھ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں. ہاں میں یہ کہوں لیکن بریلویوز اس بات پر ان کو کافر کہتے ہیں, دیوبندی کو دیوبندی اس بات پر ان کو کافر کہتے ہیں, تو میں کہوں گا تو وہ تو پھر جہالت کر رہے ہیں نا. دیکھیں نا اصول جو سب پہ لگ رہا ہے وہ پھر علی بھائی پہ بھی لگنا چاہیے نا. ٹھیک ہے, علی بھائی اپنے استاد کو بھی نہیں بخشا انہوں نے, مولانا اسحاق صاحب کی بات کر رہا ہوں, ان کی اتنی باتیں ہیں ختم نبوت کے بارے میں, اتنے پورے لیکچر ہیں, مگر وہ ان کی ایک بات کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کو پتہ ہے اف یو نو وٹ آئی مین, کس میں ان کے مولانا اسحاق کے لیکچر کی بات کر رہا ہوں, تو ان کو بھی پھر ان کو معاف کرنا چاہیے. آپ کیا دیکھتے ہیں, غلط کر رہے ہیں علی بھائی, غلط کر رہے ہیں نہیں ہے, ورنہ ان کو اپنا استاد ہی رکھیں. یہ تو بالکل ایسے ہے میں کسی ایک گمراہ شخص کو اپنا استاد بھی کہوں اور بعد میں اس کو گمراہ بھی ڈکلیئر کر دوں, ایسا نہیں ہے. شاید وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی بات ہو رہی ہوگی. ہاں یہ ضرور ہے ان کا جن چیزوں میں اختلاف ہے, وہ کہتے ہیں اسحاق صاحب نے یہاں پر غلطی کر دی, یا ان کے جو الفاظ ہیں وہ تھوڑے سے ذرا سخت ہوتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں سے کے متعلق مطلب حسن ظن کوئی نہیں رکھتے. ورنہ دیکھیں سب سے بڑی میں کہتا ہوں جو انجینئر صاحب کو ان لوگوں سے چیز الگ کرتی ہے نا, وہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ان لوگوں کو گمراہ ڈکلیئر کیا ہوتا نا, تو وہ ضرور اپنے جو پسند کرنے والے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ اس ٹائم لوگ ہیں, جس طرح ہم جیسے اگر ہمیں اتنا ہی آپ لوگوں نے جوڑا ہوا, ویسے تو ابھی تک ہمارے ساتھ کوئی بیٹھا ہی نہیں کبھی, اس نے ہمیں کھول کے پڑھا ہی نہیں, سنا ہی نہیں ہم کیا ہیں, ورنہ وہ پھر ہم لوگوں کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی مسجد چھوڑ جاتے کہ یار کل سے یہاں نماز پڑھ لینا, کیونکہ یہ تو سارے گمراہ ہیں جس طرح ان سب نے بنائی ہوئی ہیں الگ الگ. تو میرا خیال ہے اگر وہ ہمیں یہ اجازت دے رہے ہیں نا کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھو, ان کو چندے دو اور اپنی مسجد آپ نے الگ نہیں کرنی, یہی اس چیز پر گواہ ہے بات کہ وہ ان سب کو گمراہ نہیں سمجھ رہے, مطلب اسلام سے باہر نہیں سمجھتے, گستاخ نعوذ باللہ نہیں سمجھتے. ہاں باقی ایک وعید کے طور پر اگر کوئی شخص یہ بولتا ہے کہ یار یہ شخص گمراہ ہے, اس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص نماز قائم نہیں کرے گا وہ مشرکوں میں سے ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر میرے سامنے کسی نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی میں اس کو یہ تو مشرک ہے, ایسا نہیں ہے. وہ وعید اور چیز ہوتی ہے, جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. اب میں جھوٹ بولنے والے کو نہیں کہوں گا یہ لانتی جا رہا ہے, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. تو اس طرح سے نہیں ہوتا ہے, وعید ایک الگ چیز ہوتی ہے. تو وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ان کے تین یہ کام بہت اچھے ہیں, جنہوں نے مدرسہ مسجد الگ نہیں بنائی, چندہ سسٹم اپنا نہیں بنایا, اور انہوں نے ان لوگوں سے امت کو الگ نہیں کیا, نوجوانوں کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہیں اسپیس دے رہے ہیں. تو میرا بھی یہی ماننا ہے کہ اگر آپ کو ان سے اختلاف ہے, جس طرح میں پچھلے بھی اس سے پہلے بعد میں اشرف علی تھانوی صاحب کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, معین الدین چشتی صاحب کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں کہ یار انہوں نے کون سا کہا کہ کلمے پڑھو گے تو مسلمان ہو گئے. قادیانیوں نے یہ تو بشرمی کی, اس لیے وہ اسلام سے باہر ہو گئے, کافر ہو گئے, کیونکہ وہ یہ ہوتا ہے کلمہ پڑھانا کہ بھائی جب تک تم نہیں مانو گے ہم تمہیں مسلمان ہی نہیں مانیں گے. لہٰذا اگر انہوں نے یہ چیز کچھ کہی بھی ہے تو وہ اگر ہمیں مسلمان سمجھ رہے ہیں تو الحمدللہ میرا نہیں خیال ایسی بات ہے, لیکن اسپیس دینی چاہیے. جس طرح علی بھائی نے سب کو اسپیس دی ہے, ان کو بھی چاہیے کہ علی بھائی کو اسپیس دیں. یہی ہمارا مسئلہ ہے, چاہے وہ گاندھی صاحب ہوں, یار ان سب کو چھوڑیں. میں پھر بات کرتا ہوں رجب بٹ سے ہمارا کیا لینا دینا, ڈیلی ولاگر ہے, اسپیس دینی چاہیے اس کو. اس کے بارے میں یہ کہنا جو شخص درود شریف سے اپنا ولاگ شروع کرتا ہے, میرے سے بڑا کوئی شخص ولاگس کا کریٹک ہے ہی نہیں. میں اتنا خلاف ہوں, یعنی میرے پیج پہ 2 ویڈیوز ہیں انجینئر صاحب کی حمایت میں یا ولاگرس کے خلاف. لیکن ولاگنگ کے خلاف بات کرتے کرتے کسی شخص کو گستاخ ڈکلیئر کرتے ہیں, یہ مجھے پاکستان کا اصول سمجھ نہیں آتا. یہ میں اس لیے کرتا ہوں, میرے بچوں نے انشاءاللہ یہیں بڑھنا ہے, آپ کے بچوں نے یہیں پیدا ہونا ہے انشاءاللہ, بڑھنا ہے انہوں نے. تو ضرورت ہے ہم لوگوں کے کہ کل کو وہ کوئی دین کی بات کرتے ہوئے 10 دفعہ یہ نہ سوچیں, جیسے ہم لوگ بیک فٹ پہ ہو گئے کہ یار یہ نہ ہو کہ ہم کوئی بات کر رہے ہوں دین کی, اس کو کوئی کہیں سے نکال کے تو نعوذ باللہ استغفر اللہ ہم پہ بھی گستاخی کا الزام لگا دے. تو یہ چیز نہ میرا خیال ہے ماحول بنائیں کہ بچے دین پر بات کرنے سے ڈریں, اور اس کا نقصان صرف یہ ہے کہ یہ مولویوں سے دور ہوں گے اور کسی سے دور نہیں ہوں گے. تو اسپیس دیں ایک دوسرے کو, بس یہ موقف ہے. صحیح ہے. بٹ علی بھائی نے جو سب سے بڑا ظلم کیا نا بھائی جان, علی بھائی نے اور دوسرا ہے کہ عمران خان صاحب نے, دونوں ہی جیل میں ہیں, زبان کے بڑے کڑوے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے ہی پروڈکٹ ہیں سارے کے سارے, آپ بھی ود ڈیو ریسپیکٹ, ٹھیک ہے, چاہو نہ چاہو ہماری زبان میں ہمارے استادوں کے الفاظ, ان کی پیس, ان کا ٹیمپو ہم لوگ کیری کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. آئیڈیل جو بنا لیا تھا آپ نے, ہاں بالکل آئیڈیل آپ نے بنا لی ہوتی ہے, سب کانشیس لیول پہ بنا لی ہوتی ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں علی بھائی, وہ یہ کہ ڈو ناٹ بی اے فالوور بٹ بی اے اسٹوڈنٹ. ہمیں اسٹوڈنٹ بننا چاہیے, ٹھیک ہے.
تو اتنے کڑوے الفاظ علی بھائی جو بولتے ہیں, آپ ان کو بھی کیا ڈیفینڈ کریں گے؟ فار ایگزامپل ریسنٹلی میرے نظر سے گزرا ہے, کلپ تو چھوٹا ہی تھا, یہ جو 2 بھائی لاہور میں کتوں کی طرح بھونکتے رہتے ہیں, یہ علی بھائی نے بولا. یہ ایک دائی کے الفاظ ہونے چاہیے, مجھے بتائیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں ابھی میں اور آپ بیٹھے ہوئے ایک ابھی بہت نارمل لیول پہ لوگ بیٹھے ہوئے. جی میں آپ کے مزے کی بات بتاؤں, میں ایک دفعہ ایسی واٹس ایپ بزنس پہ میرا میسج آیا, جی کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے بندے تھے, وہ مطلب کہ عام سا ووٹر تھا, کٹر سپورٹر تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ تجھے ہم نے دیکھا ہے بغیرت انسان اس ٹائپ کا, بڑی گالیاں اس نے مجھے دی. وہ بندہ ہفتے میں مجھے ایک دن ضرور گالیوں کا اتنا بڑا نا بھیجتا ہے میسج. مبارک ہو آپ, الحمدللہ. میں کہتا ہوں جی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے, سیل لگی ہے, پہلے تو یہ دعا ہے, بٹ کوائن میں کما رہے ہیں آپ. میں کہتا ہوں ہماری موجیں لگی ہوئی, اگنور کر. صحیح بات ہے. اس نے مجھ سے یہ کہا ایک دن, جب میں نے شروع میں, کیونکہ میری عادت میں تھوڑا رپلائی کر کے نا بات کر لیتا ہوں کہ چلو یار ہمیں بھی کوئی شاید بات سمجھ آ جائے, تو اس نے مجھ سے یہ کہا کہ بات سٹارٹ ہوئی تو اس نے کہا یار اگر دیکھو تم قادیانی ہو نا تو تم مجھے بتا دو, میں کسی سے بات شیئر نہیں کروں گا. میں کیا تیرا میرے سامنے ہوئے نا تو نہیں, میں کہ پہلی بات یہ ہے میں نے تیرے سے کیوں ڈرنا کہ میں تجھ سے کیوں ڈروں کہ میں تجھے بتا دوں تو کسی کو نہ بتا دے. دوسری بات یار نعوذ باللہ استغفر اللہ, ہم یار الحمدللہ مسلمان ہیں, ہم پہ قادیانی کی سٹیمپ کیوں؟ اس نے مجھے یہ بتایا اس لیے کیونکہ تم جس کو سنتے ہو وہ قادیانی ہے, انجینئر محمد علی مرزا صاحب. اب مجھے بتائیں یہ جو لاہور کے 2 بھائیوں کے آپ نے نام لیے ہیں, ابتسام لاہی زہیر صاحب, نام آپ نے لے لیا, وہ ہم لے لیتے ہیں, کوئی بات نہیں, صحیح ہے, اچھے لوگ ہیں, میں تو پسند ہیں وہ لوگ, جہاں ان کے اچھے کام. اب ان لوگوں نے جس طرح سے علی بھائی کے خلاف ایک دائرہ تنگ کیا ہوا ہے اور جھوٹ بول کے ایک شخص کی زندگی انہوں نے خطرے میں ڈالی ہوئی, اور اب بھی اس میں بھی ان کا بہت بڑا کردار ہے جو سب کچھ ہوا. تو مجھے بتائیں کہ اس شخص سے وہ کیا کہے کہ یہ میرے کو تایا ابو کے بیٹے ہیں یا میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں, کبھی بھی نہیں کہے, کیونکہ میری اور آپ کی زندگی اس مشکل میں نہیں پڑی ہوئی. اس شخص کی زندگی انہوں نے حرام کی ہوئی ہے قسم کی. مجھے وہ بندہ بتائیں جس طرح ہم کہتے ہیں انجینئر صاحب کا لہجہ نہیں ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی, مجھے دنیا میں وہ بندہ ڈھونڈ کے دکھائیں جس کو علی بھائی کے اسٹوڈنٹ سے خطرہ ہو. کوئی بھی نہیں ہوگا, بلکہ وہ شوق سے بات کرتے ہیں کہ یار انہوں نے گل کرنے کا مزہ آتا ہے کہ یار چلو یہ بات کرتے ہیں. یہاں پہ کئی لوگ آگے میرے پاس بیٹھتے ہیں, دوست یار ماشاء اللہ عالم دین بھی ہیں, بیٹھتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں, 10 سال کی درس نظامی کر کے بیٹھے ہوئے آتے ہیں, گپے لگاتے ہیں. کیوں؟ ان کو پتہ ہے یار اس کمرے سے بھی انہوں نے آواز ہماری باہر نہیں جانے دینی. لیکن مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو ہم کئی ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے زیادہ ڈرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے بھائی ان کے ساتھ ذرا علمی ڈبیٹ, ذرا ہیٹ مومنٹ پہ انہوں نے پکڑ کے کچھ بھی کر دینا. تو بھائی یہی تربیت کا فرق ہے. میں کہتا ہوں الفاظ کو چھوڑیں. اگر آپ نے میٹھی میٹھی تربیت کر کے بچوں کا دماغ یہ بنایا ہوا ہے نا کہ وہ جو کیا کہتے ہیں اپنے جو مخالفین کا اوپینین ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے, تو میں کہتا ہوں آپ کڑوی زبان ہی بول لیں. اور لہٰذا دوسری طرف آ جائیں, کڑوی زبان وہ ہوتی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو آپ نے ایک مثال دی ہے نا, اگر آپ کسی بریلوی بھائی سے پوچھیں نا تو اس کے نزدیک انجینئر صاحب کی سب سے گھٹیا حرکت ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ درباروں کے خلاف بولتے ہیں. اور ان علماء کی ویڈیوز بڑی ہیں جن کے نزدیک انجینئر صاحب کی سب سے اچھی حرکت یہ ہے کہ وہ درباروں کے خلاف بولتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جن علماء نے ان کی تعریف کی ہے وہ اس لیے کی ہوئی ہے کیونکہ خود درباروں کے خلاف ہے. بات سمجھ ہے, لہٰذا لہجے سے میرا نہیں خیال کسی کو اختلاف ہے. آلو بن گئے نا, ہر ہانڈی میں ڈال دیتے. اب ان کا مسئلہ کیا ہے؟ انجینئر صاحب کا مسئلہ وہی ہے جو آپ نے بتایا خان صاحب کا مسئلہ ہے. ہمیں خان صاحب سے بنیادی طور پر اختلافات ہیں. انجینئر صاحب سے چند ہوں گے, بنیادی نہیں ہے, لیکن خان صاحب کا بھی کیا مسئلہ تھا. ہر پارٹی چاہتی یہی تھی کہ ایسا بندہ ہماری پارٹی میں بھی ہونا چاہیے. صحیح بات, ٹھیک ہے, یہ ایک سچا کوئی تسلیم کرے نہ کرے, لیکن وہ اس پیک لیول پہ پہنچ ہی نہیں پاتے تھے. لہٰذا انہوں نے سوچا کہ یار یہ تو ہمارے سے اتحاد نہیں کرتا, ہم تو آپس میں اتحاد کریں. ساری اکٹھے ہو گئے جماعتیں, اس کو اندر لگا دیا. سیم انجینئر صاحب کے ساتھ بھی ہوا ہے. یہ آج کسی فرقے میں چلے جائے, میں کہتا ہوں وہ فرقہ ان کی یہ ساری باتیں اس طرح ڈیفینڈ کرنا شروع کر دے گا جیسے ہم کرتے ہیں, جس طرح یہ اپنے بڑے بزرگوں کی کرتے ہیں. انجینئر صاحب کی تو کچھ خطرناک باتیں نہیں جو ان کے بڑے بزرگوں کی ہے, وہ کر لیتے ہیں نا, کیونکہ ان کے کریکٹر ان پہ گواہ ہیں, کیونکہ وہ ان کے اپنے لوگ ہیں نا. لہٰذا انجینئر صاحب کا بھی صرف وہی مسئلہ ہے کہ وہ کسی فرقے میں اٹیچ ہی نہیں ہوئے. تو جب انہوں نے کسی کی لائن ہی نہیں لی تو ان کا ڈیفینس کون کرے گا؟ تو چونکہ وہ عوام کے ساتھ ہے تو عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. بس یہ ساری بات ہے جس وجہ سے ہم بھی ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. صحیح ہے. چلیے اس مدعے کی اسپیسیفکلی بات کریں جن پہ ان کو پکڑ لیا انہوں نے. میں نے تو ذاتی طور پہ چند کرسچن سے پوچھا ہے کہ واقعی ایسا کچھ ہے, اور عام طور پہ میں ایسی چیزوں میں چیٹ جی پی ٹی یوز کرتا نہیں, مگر میں نے کر کے دیکھا. جی ٹھیک ہے, ایسے کچھ شواہد ہیں مگر بڑے کم ہیں.
بڑا ہی کم ہے. مطلب کہیں میڈیول ٹائمز میں کسی نے کوئی کرسچنز نے کچھ کتابیں لکھی ہوں اور اس طرح کی کوئی چیز جو ہے نا وہ انہوں نے کوئی مینشن کر دی ہو, بٹ یہ کوئی مسلم عقیدہ ان کا کچھ اس طرح سے نہیں ہے. تو یہاں پہ آپ مجھے کلیئر کٹ بتائیں آپ کے پرسپیکٹیو سے, غلط بات نہیں ہے انجینئر صاحب نے کہی, مطلب مس کوٹ تو کیا نا, ایسی کوئی چیز نہیں ہے ان کی کتابوں میں. دیکھیں اگر تو مس کوٹ کیا تو یہ تو اب تک تو میرا خیال ہے سارا مسئلہ ہو جانا چاہیے کہ کرسچن چلے جائیں اور وہ جا کر بتا دیں گے جی انہوں نے مس کوٹ کیا. کرسچنس بھی یوٹیوب پر ویڈیوز ہی بنا رہے ہیں نا, اور وہ تو صاف پتہ لگ رہا ہے جس طرح کہ مائنورٹیز ہوتی ہیں نا وہ اپنے آپ کو بیچ میں لے آتی ہیں خام خواہ. میں آپ کی بات ہوں, یہ سارے سینیریو میں نے ایک چیز دیکھی, کرسچن نے بھی رگڑا کھا گئے, ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. حالانکہ انجینئر صاحب کی بے شمار ویڈیوز ایسی ہیں جس پہ انجینئر صاحب کرسچنس کی حمایت کرتے ہیں. ان کے ساتھ جو ملک میں ہمارے حالات و واقعات ہوتے رہے ہیں, جس طرح سیالکوٹ میں بھی ہوا, جس طرح ان کی چرچز جلا دی جاتی ہیں, میں کہتا ہوں سب سے پہلے بندہ میدان میں کھڑا ہوتا ہے. صحیح بات, ٹھیک ہے. یہ جو آج سارے مولوی کرسچنس کے حمایتی بنے ہوئے ہیں نا, یہ تو کبھی کھڑے بھی نہیں ہوئے, اور وہ بندہ سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے. لیکن وہ دیکھیں ہو سکتا ہے کرسچنس کو یہ بھی اختلاف ہوگا, یہ ہمارے جو جن کو وہ خدا حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ تسلیم کرتے ہیں یا خدا کا بیٹا, یہ تو ہمارے عقیدے کے خلاف بولتا ہے. اگر ایک فرقہ پرست یہ سوچ سکتا ہے کہ میرے بابا کے خلاف بولتا ہے, ان کو بابا اگر اتنا عزیز ہے تو کیا انہیں اپنا جن کے اوپر ان کی پوری کی پورا ایک دین کھڑا ہوا ہے وہ عزیز نہیں ہوگا؟ تو ہو سکتا ہے وہ اس کو بچانے کے لیے سامنے آ گئے ہوں. میں یہ کہتا ہوں دیکھیں بڑی لاجیکل بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں مجھے آپ بتائیں؟ پیغمبر ہیں, اللہ کے آخری نبی ہیں. جی بالکل آخری نبی ہیں. اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, یہ میرا بھی عقیدہ ہے. جی الحمدللہ. اگر اس کے بعد کوئی شخص نبوت کا اقرار کرے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ کذاب ہوگا, وہ دجال ہوگا. تو اگر ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دوبارہ کوئی نبی نہیں آ سکتا, اور جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ اینٹی کرائسٹ ہے. لیکن ہاں اگر ہدایت دینے کوئی آئے گا تو وہ عیسیٰ ابن مریم, یعنی میں عیسیٰ ابن مریم کہہ رہا ہوں, عیسیٰ واپس آئیں گے جن کو وہ ویٹ کر رہے ہیں اور ہم بھی ویٹ کر رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ عیسیٰ ابن مریم کے بعد اگر وہ یہ کہتے ہیں کوئی شخص بھی ایک جنرل اوپینین وہ دے رہے ہیں, کوئی شخص بھی دعویٰ کرتا ہے تو نعوذ باللہ وہ یہ ورڈ وہ بول دیتے ہیں. تو اب اس میں جو انجینئر صاحب نے بولا اس میں کیا غلط بولا؟ نہیں, اصل میں بات یہ ہے ان کا تو سارا ٹیکسٹ جو ہے وہ انگلش میں ہے. اچھا, اس ورڈ کا انگلش آلٹرنیٹو تو مجھے بتائیں. اینٹائی کرائسٹ ہے. اینٹائی کرائسٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے اینٹی کرائسٹ؟ مطلب جو کرائسٹ کے اپوزٹ ہو. اینٹائی بالکل یہ دیکھیں, دجل و فریب تو ہوتا ہے دھوکا. نہیں ٹھیک ہے نا, دجل نکلا کدھر سے؟ یہ ہوتا ہے دجل و فریب سے, یہیں سے دھوکے سے. دیکھیں ایک ہوتا ہے دجل کا مطلب ہے دھوکا. ٹھیک ہے. دجال, ہاں, جب کسی چیز پر آپ زور دیتے ہیں نا, یہ عربی کے ایک میں آپ کو تھوڑا سا طریقہ بتا دوں, میں نے بھی سنا ہی ہے سمجھا ہی ہے. جی جی. تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک ہوتا ہے دجل چھوٹا دھوکا, دجال بڑا دھوکے باز. ٹھیک ہے, ورب اور ناؤن کا فرق ہے, یہ عربی میں اس طرح ہوتا ہے. اچھا جی, کرائسٹ کا کیا مطلب ہے؟ مسیح. اینٹی کرائسٹ کا مطلب ہوا جو شخص مسیحا کے مخالف کھڑا ہوا, تو وہ کیا ہوا؟ غیر مسیح, جھوٹا مسیح. سیدھی بات ہے نا. تو ہم دجال جو آخری اس میں آنا ہے دور میں, ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ جھوٹا مسیح. کیوں؟ کیونکہ وہ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرے گا, وہ حرکتیں کر کے دکھائے گا. لیکن ہم کیا کہیں گے؟ یہ جھوٹا مسیح ہے, سچے مسیح نے آنا ہے وہ اس کو مار دیں گے. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ لہٰذا اب اگر کوئی شخص کسی کو بھی کہہ رہا ہے یہ اینٹی کرائسٹ ہے تو وہ اس کو یہی کہہ رہا ہے. یار ہم نہیں کہتے غلام احمد کہتے نہیں دجال. بالکل. کیوں کہتے ہیں ہم اس کو دجال؟ کہ یار اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہو چکی ہے, اس کے بعد دعوے کرتا پھر رہا ہے تو دجال ہو گیا نا. اب اس کی ایک آنکھ بھی نہیں ہے, بات سمجھ رہے ہیں, اس نے کوئی عیسیٰ ابن مریم کے دور میں آنا بھی نہیں ہے, تو پھر ہم اس کو دجال کیوں کہہ رہے ہیں؟ یار میں یہ سمجھتا ہوں. اور پھر میں آپ کو مزے کی بات ہوں, اب ہمارے پہ نہ کوئی بات ہو جائے, دارالاسلام والوں کی یہ جو اہل حدیث ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ شور مچایا ہے, دارالاسلام کی ایک کتاب ہے, اس کتاب میں سیم ٹو سیم یہی ورڈز استعمال ہوئے ہیں کہ یہ جو کرسچنس ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان القابات کے ساتھ پکارتے ہیں. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اتنی محبت کرتے ہو کہ جی ہم تو ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتے, تو دارالاسلام کے خلاف کیوں نہیں نکلتے آپ لوگ؟ کیونکہ وہ ان کے اپنے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. وہاں ان کا آپ ڈیفینس دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ جی دیکھیں جی ان کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ ساری وہ باتیں کریں گے جو ہم کر رہے ہیں, لیکن وہ باتیں جب ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں اپنا بابا بچا رہے ہیں. بھائی اپنا بابا کیوں نہ بچائیں؟ تم مولویوں نے سارے بابے مارنے ہیں, تم نے مودودی صاحب کو بھی مارنا تھا. تم مودودی صاحب کے منہ پہ بیٹھ کے کہتے تھے جی مودودی صاحب جو ہیں یہ 100 یہودی تھے, ایک مودودی یہ شخص دعوے نبوت کرے گا, اس نے نہیں کیا. دیکھیں میں ان سے ڈر گیا, مثال لینا اس زمانے میں مجھے ایک مولوی نے کہا جی مودودی دعوے نبوت کرے گا, اس نے نہیں کیا, میرے ساتھ تو اس کی ساری خدمات ضائع ہو گئی, میں تو مولوی کے پیچھے لگا ہوا تھا. تو میں مولوی کا گریبان نہ پکڑوں,
کہ یار اس نے تو دعوی نبوت نہیں کیا, تو ادھر آئے نا ذرا, تو نے مجھے شخص سے دور کیوں کیا ہوا تھا؟ صحیح, کیونکہ تیرے پاس دلائل نہیں تھے, تو نے اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع کر دی. اس کے بعد ذاکر نائک کے ساتھ, چلو وہ تو آج اہل حدیثوں نے بچایا ہوا نا, بریلوی تو ان کو کہتے ہیں ذکر نالائق, ذکر کہتے ہیں مرد کی شرم گاہ کو. ہاں, ٹائی باندھنے پہ انہوں نے ان کی وجہ سے کہنا شروع کر دیا, جو ٹائی باندھتے اس وجہ سے وہ یہودیوں سے مشابہت رکھ. ان سے بچا کون ہے؟ اسرار احمد صاحب, ابھی میں تھوڑے دن پہلے اپنی ویڈیو میں جو کمنٹ پڑھا تھا, جی انجینئر محمد علی مرزا صاحب ڈاکٹر اسرار صاحب کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہے. میں کہتا تو تم نے تو اس اسرار احمد کی شکلیں بنا کے اس پہ تصویروں میں پاؤں رکھے ہوئے تھے, جوتیاں رکھی تھی, بائیکاٹ لگایا ہوا تھا, لکھا ہوا تھا یہ دجال ہے, یہ کذاب ہے, نعوذ باللہ یہ بوڑھا نبوت کا دعویٰ کر دے گا, استغفر اللہ. ان سے بچا کون ہے؟ مجھے وہ بتائیں نا. جب وہ مر جاتے ہیں تو یہ ان کے پیچھے وہ رو میوزک لگا کے تو یہ آج انجینئر صاحب کے ساتھ یہی کر رہے ہیں. صحیح ہے, دلائل کا جواب دیں. یہ کرسچنس کے حمایتی بن گئے. میں کہتا ہوں ساحل الدین کی پوڈ کاسٹ دیکھیں, آپ کو پتہ لگے. اس نے کہا میرے سامنے دنیا کو کرسچن لا کے بٹھا دیں, میں اس کو بتاتا ہوں کہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. اور یہ پھر الٹا ہمیں کہتے ہیں جی دیکھیں وہ جو ہمارے عبد الوارث گل بھائی ہیں, جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں کہ ہم لوگ کیا ہمیں سکھایا جاتا تھا, اب وہ کہتے ہیں جی ہمارے بارے میں تو انہوں نے کبھی یہ بات ہی نہیں کی. اپنے منہ سے انہوں نے بتایا کہ ہمیں ایسی ایسی باتیں بتائی جاتی تھی کہ وہ کہتے تھے ہم یہ اس منظر عام پہ نہیں کر سکتے, ہمیں 295C لگ جائے گی. اس طرح کی باتیں ان کے عقائد میں, لیکن انہوں نے کبھی منظر عام پہ نہیں کی. میری پوڈ کاسٹ میں بھی وہ آئے تھے, اور میں نے عبد الوارث بڑے اچھے میرے بڑے بھائیوں کے اچھے ہیں جی, ہم نے کہا اچھے نہیں اور نہیں بالکل. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی کہ عام طور پر کرسچنس کمیونٹی میں مسلمانوں کے بارے میں کیا پرسیپشن ہے؟ انہوں نے کہا کچھ ایسی باتیں فہد جو میں پوڈ کاسٹ میں نہیں بتا سکتا. یہ میں نے بھی سنی آپ کے پوڈ کاسٹ میں, کل میں سن رہا, حیران ہوا, اور میں ان سے پوچھا نہیں, میں کہا چلو یار نہ ہی بتائیں کہیں میرا ہی دل نہ آواز آ رہا. نہیں تو اب انہوں نے کیا کہا ہے نا, اب انہوں نے کہا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا, امت یاد رکھے گی کہ کرسچنز کہتے تھے کہ ہم آپ کے پروفٹ کے بارے میں یہ بات نہیں چاہتے تھے, لیکن مسلمان خود اپنے پروفٹ کے بارے میں ایک شخص کی خاطر یہ کروائی جا رہے تھے کہ وہ کہتے تھے. یعنی کہ ہم انجینئر صاحب کی خاطر نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ کرسچنوں نے یہ بات کہا. اب یہ انہوں نے ٹسل بنا لیا کہ یہ انجینئر صاحب کی ہمدردی میں کرسچنس کو اس چیز پہ بہار رہے ہیں کہ تم ایسا کہو. میں کہتا ہوں اگر کسی مسلمان کی اتنی پیچھے سوچ ہے نا, تو اس کو چاہیے کہ تھوڑا سا نا واقعی کسی عالم سے جا کے چیزیں سننا شروع کر دے, اپنی طرف سے ڈھونڈ لے, لیکن جائے ضرور. سر کرسچنس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انکار کرنا یہ کوئی میرا شوق نہیں ہے, یہ میرا عقیدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ میں کہتا ہوں وہ جھوٹے ہیں. اگر میں یہ کہہ دوں کہ نہیں وہ تو ہمارے پروفٹ کو سچا نبی مانتے ہیں, تو پھر تو وہ مسلمان ہیں. لیکن اگر میں ان کو نہیں ہمارے پروفٹ کو سچا مانتے ہیں, البتہ وہ ہمیں شامل ہیں, تو پھر آپ کو پتہ ہے کون شخص اس چیز میں گھس جائے گا. ہر کوئی کہے گا جی میں اس کو پروفٹ مانتا ہوں مگر میں ان میں شامل ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا خدا کا واسطہ ہے, ہم نہیں یہ کہتے کہ وہ ایسا کہتے ہیں بھائی, ہمیں آپ کا عقیدہ کلیئر کر رہے ہیں. آج اگر وہ جھوٹ بولنا شروع ہو گئے تو ہم کیا کریں؟ لیکن ہمیں عقیدہ کلیئر کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ ہمارے اسلام کی پہچان ہے کہ ہمارا اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ورنہ تو پھر مجھے بتائیں جو حدیث ان پہ اس طرح واضح کرتی ہیں کہ وہ ہمارے بارے میں کیا قائد رکھتے ہیں, لوگ کہیں گے تمہاری حدیث سے بھی غلط ہے, کیونکہ وہ تو کہتے ہیں ہم ایسا سوچتے ہیں. بھائی وہ جو مرضی سوچتے ہیں. یہاں پر میں ایک حدیث سناتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں, پھر آپ سنیں. وہ حاتم تائی کے میرا خیال ہے بیٹے تھے, عدی بن حاتم. اچھا, وہ آ گئے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں قرآن پاک میں ایک آیت پڑھتا ہوں جو مجھے نا بڑی حیران پریشان کر دیتی ہے. اس میں ہمارا ایک عقیدہ لکھا ہوا جو ہمارا عقیدہ نہیں تھا. اچھا, اب یہ بات آپ غور سے سنیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں آیت لکھی ہوئی ہے کہ کیا تم نے یہود و نصارہ کو نہیں دیکھا؟ یہ یہودی تھے, نصارہ تھے نا, کرسچن تھے نا. اچھا, کرسچن تھے. عدی بن حاتم. تو انہوں نے کہا کہ اس میں لکھا ہوا یہود و نصارہ کا کہ تم نے نہیں دیکھا. انہوں نے اپنے پادریوں کو اپنا رب بنا لیا تھا, یعنی جو لوگ فتوے ان کے جاری کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, تو اس میں کیا غلط ہے؟ تو عدی بن حاتم نے کہا کہ میں جب تک کرسچن تھا ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں تھا. اچھا, اب آپ مجھے بتائیں, یہ آج کل کی سیم ہی سچویشن بن گئی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر چیز ہمیں کلیئر کٹ سمجھا چکے ہیں, انہوں نے شاید کتابیں نہیں کھولی اس لیے سمجھ نہیں آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی بن حاتم کیا تمہارا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ وہ لوگ جس چیز کو حلال کہتے تھے تم حلال مانتے تھے, جس چیز کو حرام کہتے تھے تم حرام مانتے تھے؟ تو انہوں نے کہا جی یہی تھا. تو آپ نے فرمایا یہی تو ان کو رب بنا لینا. اب اس کے نزدیک, ان کے نزدیک شاید یہ ہوگا رب کا مطلب ہوتا ہے جس کو آپ سجدہ کرتے ہو, جس کی آپ عبادت کرتے ہو. وہ تو ہم نے نہیں سمجھا ہوا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا کہ جب تم اللہ کے احکامات کے علاوہ کسی اور کے حکموں کو ماننا شروع کر دو نا, گویا کہ تم نے اس کو رب بنا لیا. رب بنا لیا, بالکل صحیح. اب یہ بات سمجھیں, واللہ اسی طرح ہم آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں. اب اس پر یہ کہنا, میں تو سر میرا یہی سوال ہے, یہ سارے کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے ہیں,
تو پھر وہ کرسچنس کیوں ہیں یار؟ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے ہیں تو پھر ان کی ایک بات سچی ہے، پھر ان کی یہ بات سچی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. اب میں کہوں جی کہ جی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، مگر ہم ان کی بات سے ایگری نہیں کرتے، ہم تو کافر ہو گئے، ختم ہو گئی بات. اللہ کے نبی کی بات سے اختلاف کون کیسے کر سکتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی ہم ان کو سچا مانتے ہیں. ان سے پوچھو کیا مانتے ہو؟ سچا انسان مانتے ہو کہ سچا نبی مانتے ہو؟ اس میں فرق کریں. سچا انسان ہی مانتے ہیں انہیں، نبی تو نہیں مانتے. ویسے تو مائیکل ہارٹ نے نمبر 1 پہ رکھا نا جی انہیں. تو سر اگر وہ میں کہتا ہوں انہیں سچا نبی نہیں مان رہے تو کون سا نبی مان رہے ہیں؟ بات آ گئی نا. خدا کا واسطہ اللہ سے ڈرے. میں یہ کہتا ہوں پھر بھی اس سب کے باوجود بھی اگر آپ کو انجینئر صاحب سے اس چیز کا اعتراض ہے، یار ان سے کہ اپنے الفاظ کا چناؤ بہتر کریں. یہ تو میرا بھی ویسے اعتراض ہے، ان کو اپنا چناؤ بہتر رکھنا چاہیے. اور یہ اس اسپیسیفک چیز میں نہیں، بڑی چیزوں میں ان کو اپنے الفاظ کے چناؤ کو بہتر کر لینا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس وجہ سے گمراہ یا وہ گستاخ ہے، یہ ہم کبھی زندگی نہیں مانیں گے. مطلب وہ صرف یہ کہنا چاہتے کہ جھوٹا نبی مانتے ہیں انہیں. ایگزیکٹلی. اور یہ ان کی حمایت میں بات کر رہے تھے وہ. اب مجھے مسئلہ ہی جو ہے نا علی بھائی، وہ یہاں پہ یہ ہے کہ اب علی بھائی کی ہی ایک ویڈیو تھی، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ایک بندہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کا بت بنا کے اس کے سامنے سر اس نے جھکایا ہوا ہے، تو ہم اس سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ بھائی جان اس کو تم اللہ مان کے ہی تم اس کے سامنے سر جھکا رہے ہو یا ویسے ہی بت کے سامنے سر جھکا رہے ہو. ٹھیک ہے نا. کہ جب اس کو اللہ آپ مان کے کرے تو آپ اس کی تعویل نہیں ہم پوچھیں گے، ہم اس کی تعویل نہیں پوچھیں گے کہ تم نے اس کو کس سینس میں لیا. اور بھائی مسلمان جب چشتی رسول اللہ کہے گا تو وہ اسی سینس میں ہی لیتا ہے اس بات کو. ٹھیک ہے نا. یہ ورڈ بھی جب وہ لے گا تو وہ اسی سینس میں لے گا. یہ ہے اصل میں سارا کا سارا مسئلہ. ہاں تو پھر یہی ہو گیا نا کہ اگر میں مان لوں یہ بات کہ انجینئر صاحب جو غلطی کرتے ہیں تو یہ بھی غلطی کر رہے ہیں نا، تو میں نے اور آپ نے تو فیئر ڈسکشن کرنی ہے نا. تو وہ یہ ہے کہ یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط کر رہے ہیں، لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں ہمارے دیکھیں بس ان کو موقع ملا یار، سر یہ حسن ظن رکھ کے دکھائیں نا. یا یہ جس علی بھائی کہتے ہیں میں 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھتا ہوں، انہوں نے کام نہیں کیے ہوں گے. یہ کہیں میں داڑھی پہ پھیر کہتا ہوں، یہ سارے اکٹھے ہو کہتے ہیں ہم 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں، انجینئر صاحب جو ہے نا انہوں نے گستاخی نہیں کی ہوگی. اچھا میں آپ کو یہاں مزے کی بات بتاؤں، آپ سر نہیں پہنچ سکتے ان لوگوں تک. ہمارے پاس یہاں پہ کچھ بھائی آئے ماشاء اللہ عالم دین ہے، میں نے ان سے کہا کہ یار یہ اہل حدیثوں کو کیا ہو گیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ انجینئر صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے. میں کہا تو مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا کیا یہ گستاخی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. تو میں نے کہا پھر یہ تمہارے بڑے ہی کام کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی وہ جو 2 بھائی ہیں. سر اس نے وہ بات بتائی جہاں تک انسان کا دماغ ہی نہیں جا سکتا. بتائیں. میں نہیں کہتا ان کی سوچ ہوگی، لیکن مجھے یہ جو انہوں نے بتایا میں یہ زیوم کرتا ہوں کہ این ممکن ہے انہوں نے واقعی چیز سوچی ہو، کیونکہ یہ لوگ یہ چیز سوچ سکتے ہیں. اس نے کہا دیکھیں جی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ دھوکے کا نام ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا جی ایسے ہی ہے. تو کہتے بٹ صاحب جنگ میں دھوکہ جائز ہو گیا؟ میں کہا جی جائز ہو گیا. اچھا کہتے جنگ کس کے خلاف لڑی جاتی ہے؟ میں نے کہا کافر باطل ان لوگوں کے خلاف. کہتے ہیں انجینئر صاحب جو ہے نا وہ ہمارے فرقے کے نزدیک باطل عقائد پہ ہیں، گمراہ ہیں، لہٰذا ہم اسے جنگ لڑ رہے ہیں، اور جنگ چونکہ دھوکے کا نام ہے لہٰذا ہم ان کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں عوام کو کہ اس نے گستاخی کی ہے. سر امیجن کر سکتے ہیں آپ؟ میں نے کہا اب 1 منٹ، اب میں تجھے پہلے یہ کلیئر کروں کہ وہ باطل نہیں ہے، پھر میں تجھے کلیئر کروں کہ گمراہ نہیں ہے، پھر میں تجھے بتاؤں کہ یار تو اس کی جنگ نہیں بنتی، پھر تو کہیں جا کے چیز ماننے کا گستاخ نہیں ہے. یہ تو میں نے کہا یار تجھے میں فرق نہیں پڑتا کہ تمہاری اس غلطی جیسے اس کی پوری زندگی خراب ہو جائے گی؟ کہتے نہیں ہمیں نہیں فرق پڑتا. تو سر یہی سب کچھ ہو رہا ہے اصل میں. جہاں سے اسٹیم ہو رہی ہے نا چیزیں بھائی جان، وہ ہو رہی ہے. اب میں تھوڑا سا برڈ آئی ویو سے اس میٹر کو دیکھ رہا ہوں، ہسٹری کی انٹرپریٹیشن سے. ٹھیک ہے. اہل حدیثوں کا سارا تھیسس اس چیز پہ ہے کہ وہ شیعہ کے پرسپیکٹیو کو بالکل نہیں مانتے. جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک ہے. وہ شیعان علی کے ساتھ بھی ابھی ان کے میں شیعان علی کے ساتھ کھڑا ہوں گا، نہ میں جنگ جمل میں حضرت عائشہ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. ٹھیک ہے. نہ جنگ صفین میں حضرت طلحہ، نہ حضرت علی کے ساتھ میں کھڑا ہوں گا. میں جا کے جو ہے حضرت حسن والا کام کروں گا، صلح کروں گا. اس طرح کی جو ہے نا وہ باتیں کرتا. اب یہ باتیں صرف باتوں کی حد تک ہیں، مگر اصل میں انجینئر صاحب جو ہیں وہ ان کا جو نیریٹو ہے وہ پرو شیعہ ہے. ٹھیک ہے. یہ اصل میں ان کو ہے تکلیف. ٹھیک ہے. اور ریسنٹلی مجھ پہ جو انکشافات ہوئے، میں نے کہا شاید یہ باتیں مجھے علی بھائی سے فرسٹ ٹائم سنی تھی. میں نے اٹھایا جی ابوالعلا مودودی صاحب کی خلافت و ملوکیت. ٹھیک ہے.
اور علی بھائی وہ پڑھنے کے بعد میرا دل کیا اپنے سر میں جوتیاں ماروں, میں نے اتنے سال کہاں ضائع کر دیے, یہ کتاب میں نے پہلے کیوں نہیں پڑھی. عمار کا قاتل کون, یہ بات 1960-70s میں کہیں انہوں نے مدعا اٹھایا تھا. یہ تو ان سے ہمیں آ کے اب علی بھائی سے اب آ کے ہمیں جو ہے نا پتہ چلا. ٹھیک ہے, اور یہ حدیث کیا کسی ایک جگہ پہ ہے سر؟ آپ گنتے جائیں, ترمذی میں, نسابی میں, ترابی میں, یہ ابو داؤد میں, یہ مسلم میں, بخاری میں, 8 جگہ پہ یہ حدیث ہے. اور اس چیز کا یہ ایک فلیگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا نا, کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یار ان دونوں میں حق پہ کون ہے اور حق پہ کون نہیں ہے. مسئلہ ہی سارا کا سارا ہسٹری کے انٹرپریٹیشن کا ہے. اس میں ہم کبھی بھی کسی ایک پوائنٹ پہ پہنچ نہیں پائیں گے. یہ ایک لا حاصل بحث ہے نا, ایسے لا حاصل بحث ہے. میں جو یہ بات سمجھ رہا ہوں کہ ان لوگوں کی انجینئر صاحب کے ساتھ خوار اس چیز کی بیسس پہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی 100% یہی مسئلہ وہ بیان کر رہے ہیں اپنے منہ سے. دیکھیں وہ کرسچن کا نام لیتے ہیں ایک دفعہ, وہ فوراً پہنچ جاتے ہیں یہ صحابہ کا گستاخ ہے. دیکھیں اہل حدیث کہتے ہیں یہ صحابہ کا گستاخ ہے. ان سے پوچھو کس کا, تو کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, یا غالباً طلحہ کا نام لیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جمل میں اب یہ یہ ایگزیکٹلی وہی نام لیتے ہیں جن کے خلاف جنگ جمل سے فی نہروان ہوئی. چلے نہروان تو نہیں, جنگ جمل سے فی ہوئی. اچھا اب ان سے پوچھو یار ٹھیک ہے آپ تو ادھر ہو جو بریلوی آگے ہیں, کیا ہوا جی اس کو؟ وہ کہتے ہیں جی اولیاء کا گستاخ ہے. ان سے پوچھو کس طرح؟ عبد القادر جیلانی کا, فلاں کا, فلاں کا, فلاں کا. اچھا دیوبندیوں سے پوچھو جی کیا مسئلہ؟ جی صحابہ کا گستاخ ہے, اکابر کا گستاخ ہے. ٹھیک ہے. شیعوں سے پوچھو ان کا مسئلہ, جی ہم سے تو شیعوں نے بھی بڑی بڑی بحث کی. وہ کہتے ہیں جی بتائیں جی قرآن میں کہاں لکھا ہے یہ عالی مدد کرنا شرک ہے؟ میں نے کہا جی ٹھیک ہے, اب مجھے آپ بتائیں, ہم ان چاروں کو سنتے ہیں, چاروں کو دیکھتے ہیں, اور ہم اس بندے کو بھی سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یار یہ سارے جس بیس پہ کھڑے ہیں نا, جب وہ ہرٹ ہوتی ہے نا تو یہ سارے بولنا شروع ہو جاتے ہیں اور باقاعدہ تعریفیں کرتے پھرتے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کا آپ نے وہ بلکہ خلافت و ملوکیت کا نام لیا تو مجھے طارق مسعود صاحب یاد آ گئے. وہ شاید آپ لے اس لیے رونگٹے کھڑے ہوں گے پڑھ کے کیونکہ آپ نے جو پڑھی ہے وہ بدل گئی ہوئی ہے. اکارڈنگ ٹو مفتی طارق مسعود صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ خلافت و ملوکیت جو تھی نا, ان سے سوال ہوا, تھوڑا سا ہم آؤٹ آف دا وے جا رہے ہیں, ان سے سوال ہوا کہ آخر مولانا مودودی صاحب کے لوگ اتنا خلاف کیوں تھے. اب یہاں پر اگر وہ فیئر آنسر دے دیتے تو سب نے پوچھنا تھا مولوی صاحب آپ نے اتنی بڑی شخصیت ضائع کر دی. تو انہوں نے کہا یار انہوں نے جو خلافت و ملوکیت لکھی تھی نا اس کے خلاف تھے سارے لوگ, لیکن ہوا یہ کہ آج جو خلافت و ملوکیت, کیونکہ آج جب بچہ پڑھے گا وہ کہے گا اس میں کیا برائی لکھی ہے جس سامنے پڑھ لی ہے, تو انہوں نے کہا لیکن جو آج خلافت و ملوکیت ہے نا وہ بدل دی ہے. اتنی میں نے 1950-60s کی چھپی, وہ جو مرضی کہہ لیں, میں نے بہت پرانی, انہوں نے کہنا یہ چھاپی تو انہوں نے آج ہی ہے نا. اچھا انہوں نے کہنا جی کہ جو اب آئی ہے نا وہ چونکہ بدل گئی ہے لہٰذا اس میں گستاخی والا کوئی ایلیمنٹ باقی نہیں ہے. اچھا جو انہوں نے لکھی تھی نا اس میں گستاخی تھی, اس لیے ہمارے بڑوں نے ان پہ تنقید کی. صحیح سر, یہ تو ان کے حال ہیں. تو اس لیے میں بتا رہا ہوں مفتی طارق مسعود صاحب جو بات کر رہے ہیں, واپس چلتے ہیں اپنی بات پہ, کہ طارق مسعود صاحب نے کہا کہ انجینئر صاحب میں بہت خامی ہے لیکن جو کام اس نے بابوں کے خلاف کیا ہے نا کمال کرتی ہے. صحیح ہے. میں کہتا ہوں آپ اہل حدیثوں سے کہیں کہ اس کی سب سے بڑی برائی ہے رفع دین کی جان نہیں چھوڑتا, تو اہل حدیث کہیں گے تو اس کی جان وہ کیوں چھوڑے, وہ نماز کا سنت طریقہ بتا رہا ہے آپ کو. صحیح ہے. شیعوں سے کہیں یار اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ اہل بیت کا ذکر ہر وقت کرتا رہتا ہے, تو کہے گا اس سے بہتر کیا ہے. صحیح. تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے بس جو آپ کی حق کی بات نہیں ہے نا وہ آپ کہتے ہیں کہ اس کی گمراہی ہے. ایک بات میں نا میں یہاں پہ علی بھائی کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یار ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کوئی ججمنٹ پاس کریں. میں ریسنٹلی ابھی ایک حافظہ رابعہ صاحبہ تھیں, کراچی سے آئی, شیعہ عالمہ تھی, بڑی اچھی ماشاء اللہ. تو ان کا تو بڑا ہی ایک اسٹرکٹ پرسپیکٹو ہے کہ بھائی دیز آر دا گڈ صحاباز, ٹھیک ہے, اینڈ دیز آر ناقابل ذکر صحاباز, ٹھیک ہے, ناقابل احترام نہیں کہتے ہیں, یہ ناقابل جو ہے نا وہ ذکر ہیں. کیوں؟ انہوں نے کچھ نہ کچھ ہسٹری میں مسٹیکس کی ہوئی ہیں. اب مودودی صاحب کو بھی پڑھیں, انہوں نے مسٹیکس صرف حضرت معاویہ کی نہیں بتائیں, ٹھیک ہے, حضرت عثمان کی اتنی مسٹیکس انہوں نے بتائی ہیں کہ انہوں نے جو بیت المال تھا اس کے اندر سے تحفے تحائف انہوں نے دیے, ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو ہائر رینکس دیے, ٹھیک ہے, پھر انہوں نے امیر معاویہ کو کم و بیش 10 سال کے لیے پتہ نہیں کہتے بہت لمبے عرصے کے لیے انہوں نے شام کی گورنری ان کو دے دی. یہ ان کی بہت میجر جو ہے نا ہسٹوریکل مسٹیکس ہیں, بلنڈرز ہیں. اس کے علاوہ بھی ہیں بہت سارے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو پڑھ کے دل عجیب سا ہوتا ہے, نہیں یار حضرت عثمان نے ایسے یار نہیں, مگر ہے کیا. اب مجھے یہ بات بتائیں وائی ہی ڈسریسپیکٹس حضرت معاویہ کہ ان کے ساتھ حضرت بھی نہیں لگانا. کون؟
یہ جو انجینئر صاحب ہیں, ٹھیک ہے پھر آپ نے ان کو سنا ہی نہیں ہے سن لو. نہیں سنا. میں کہتا ہوں ہاں علی بھائی, تو یہی تو بات ہے. وہ تو ان کو حضرت بھی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں. اچھا ہاں جی, چلیں شاید اس میں میری شاید کوئی مسٹیک میری ہوئی ہے. بلکہ ان کا جو پمفلٹ ہے نا, جو کربلا پر انہوں نے پمفلٹ چھاپا, اس پر بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جتنی بھی دفعہ نام آیا, اور جہاں جہاں نام آیا انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ لکھا ہے. اور وہ یہ مانتے ہیں, انہوں نے بارہا اپنی ویڈیوز میں کہا ہے کہ مجھے ان کے جنت میں جانے پر نعوذ باللہ استغفر اللہ کوئی شک نہیں ہے. اچھا, لیکن میں جو ان کو, اور وہ جو 2812 میں بھی وہ کہتے ہیں نا بغاوت کی, اس پر بھی وہ بتا چکے ہیں کہ میں انہیں پولیٹیکل ٹرم میں باغی سمجھتا ہوں. پولیٹکس میں تو انہوں نے بغاوت کی نا, کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے تھے, ریٹ آف دا گورنمنٹ کو چیلنج کر دیا, بھائی میں نہیں استعفیٰ دوں گا, ٹھیک ہے, تو وہ تو انہوں نے کیا, لیکن ان کی آخرت کا کبھی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. ایون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہتے ہیں, کبھی انہوں نے نہیں کہا. تو یہ تو میرا نہیں خیال ہے کہ شاید میری نظر سے کچھ ایسی چیزیں گزری ہیں جن میں شاید ان سے شاید مسٹیک ہوگی, اور نہ انہوں نے ہو سکتا ہے معاویہ بول دیا ہو یا حضرت معاویہ بول دیا ہو. وہ اکثر بول بھی دیتے ہیں, لیکن جو ان کا ایک عام طور پر ایک طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا علی بھائی, ایک یہ جو الزام ہے علی بھائی کے اوپر, تو علی کو کیسے ڈیفینڈ کرے گا قادیانیوں کے مسئلے پہ, جب کہا جاتا ہے کہ یہ قادیانیوں کا بہت بڑا سپورٹر ہے, انہیں ایون اہل کتاب بھی کہہ دینا, پھر ان کو یہ بھی کہہ دینا کہ یہ مسلمانوں کا ہی ایک فرقہ ہے, ٹھیک ہے. بٹ ایک طرف پھر وہی بات کہ ہزاروں اسپیچز ہیں جی ان کی, جن کے اندر وہ کہتے رہتے ہیں کہ خاتم النبیین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, مگر اس طرح سے جب وہ ان کے لیے ایک راہ ہموار ہو جاتی ہے, جب احمدی لوگ, احمدی کہنا نہیں چاہیے یہ ورڈ مجھے بڑا برا لگتا ہے ان کے لیے, احمدی ان کو نہیں کہنا, احمدی ہم ہیں, ٹھیک ہے, ان کو قادیانی بولنا چاہیے, ٹھیک ہے, بالکل کافر ہیں وداؤٹ اینی ڈاؤٹ کافر ہیں, ٹھیک ہے. مگر ان کے لیے ایک راہ ہموار ہو نہیں رہی, کیونکہ وہ ان کے کلپس کو پازیٹیو سینس میں یوز کر کے اپنی کمیونٹی میں بھی شیئر کرتے ہیں, اور ہم میں بھی آ جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا, میں احمدی ہوں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جی نہیں, مجھے پتہ چل جائے گا, میں کہوں گا نماز پڑھیں, آپ میرے پیچھے نہیں پڑھیں گے. اچھا, میں یہاں کہوں گا آپ کسی اور فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ قادیانی ہیں. دیکھیں اب جو ماحول بن چکا ہوا ہے نا, جس میں علی بھائی کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے, اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فرقے والے ایک دوسرے کے پیچھے الحمدللہ نمازیں پڑھ رہے ہیں. میرے خیال پہلے بھی پڑھ رہے تھے, اہم ہی مسئلہ چکے ہیں انہوں نے. نہیں بڑا آپ کو نہیں پھر پتا, یہاں پہ ابھی میں آپ کو مزے کی بات, جس شہر میں میں گیا ہوں مجھے یہ نان ایشو لگتا ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ایشو ہے. دیکھیں اس طرح ہوتا ہے, میں مانتا ہوں, چلو 10% ہو, وہ تو ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں بھی پورا عمل نہیں کرتے, یہ تو ہمیں بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب کہ آپ صلی اللہ جو باتیں فرمائی ہیں وہ ہے نہیں, ٹھیک ہے. ان کے بڑوں نے بھی جو ان کی تعلیمات کی ہیں وہ ہیں, تو جو ان کا کٹر فالوور ہو جاتا ہے نا اپنے بڑوں کا, تو وہ پھر اس طرح ہو جاتا ہے. باقی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کی وہ تو خیر الحمدللہ بہترین ہے. ابھی ریسنٹلی ہمارا ایک دوست ہے, وہ ماشاء اللہ اپنے لیے رینٹ پہ گھر ڈھونڈ رہے ہیں, تو ان کے گھر کے کینسل ہونے کی بالکل اینڈ پہ آگے اس وجہ سے غلطی ہوگی, جو انہوں نے کہہ دیا وہ جو فلاں مسجد ہے نا ہم وہاں پر نماز پڑھتے ہیں, تو وہ مسجد اہل حدیث ہو گئی تھی. تو اس نے کہا تم تو وہابی ہو, میں نے تمہیں گھر نہیں دینا. اور مزے کی بات وہ دیوبندی ہیں, وہ اہل حدیث بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کیونکہ یہ دیوبندی اور اہل حدیثوں کو وہابی کہتے ہیں نا, انہوں نے کہا جی تم تو وہابی ہو, ہم نے تمہیں گھر نہیں دینا. انہوں نے ترلے کیے, انہوں نے ان کو گھر نہیں دیا. اب مجھے بتائیں کہ میں کہوں کہ اس کو کسی خلائی مخلوق نے چیز پڑھائی, آٹے میں نمک کے برابر یہ میٹر. سر اس نے سیکھا کہاں سے ہے؟ اس نے اصل میں وہ ہے پریکٹیکل, اس لیے وہ اتنا سخت ہے. جن کے پیچھے آپ نے نمازیں پڑھی ہیں وہ شاید کبھی کبھی نماز پڑھتے ہوں گے بیچارے, آئی ٹی کا جیسا ہم ہیں, ہم اپنا کام کمپیوٹر کا کرتے ہیں, صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے یار کون کیا, اگر ہم نے جا کے نماز پڑھنی ہے, صحیح ہے. لیکن جس بندے کی دین پہ پوری اپنے کسی فرقے کے دین پہ پورا وہ ایفرٹ سے لگا ہوگا نا سر, وہ نماز نہیں پڑھے گا. کیوں؟ کیونکہ جن سے وہ سیکھ رہا ہے نا ان کا یہی ہے. باقی جہاں پر بات قادیانیوں کی تھی, تو سر دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص ایک شخص دجال کو نبی کلیم کیے ہوئے, قادیانی جس دجال کو نبی کلیم کیے ہوئے ہیں, اس شخص کے بارے میں دوسرا شخص یہ کہتے ہیں وہ دجال ہے. یعنی انجینئر محمد علی مرزا ایک ان کے نبی کے بارے میں جو ناؤز باللہ جھوٹا انہوں نے کلیم کیا وہ اس کو کہتے ہیں دجال ہے. سر اس کے بعد وہ الٹا بھی لیٹ جانا ان کا حمایتی نہیں ہے. میرے لیے وہ شخص میرا کبھی زندگی حمایتی نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہاں میرے اس کے ساتھ ٹرمز ہیں, ٹھیک ہے, اس کو مارو نہ, اس کو یہ نہ کرو, اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو, اس کے بنیادی حقوق اس کو دو, سب کچھ دو, مگر بھائی میری طرف سے ہاتھ جوڑے ہیں, میرا سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں اب بیسک رائٹس اس کے بتانے ہیں نا. اس طرح تو ہمارے یہاں پہ پاکستان میں کافر گھوم رہا ہوگا, تو میں کیا کہوں گا کہ اسلام میں ان کے کوئی رائٹس نہیں ہیں یا ہمارے ملک میں رائٹس نہیں ہیں. رائٹس تو بتانے ہیں نا. اب لوگ کہ یار یہ ہندوؤں کے رائٹس کی, نان مسلم کے رائٹس کی بات کر رہے ہیں, ان کو نا باقی نان مسلم سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا نا.
کن کو؟ یہ جو قادیانی سر بات یہ بلیک شیپ کی طرح دیکھیں میں بھی پھر بات نہیں چلتا سر. اب دنیا میں ہیں تو ان کا کرنا کیا؟ ہاں تو ان کا یہی سد باب تھا جو مودودی صاحب نے سجیسٹ کیا تھا ان کی تکفیر کر کے ان کو سائڈ پہ کرو. تکفیر ہی ہے ان کی, ٹھیک ہے نا. تو ان کے لیے سافٹ ایج رکھنا ہی نہیں چاہیے میرے خیال. ہارڈ ایج پھر آپ کیا ہے مطلب کیا شارپ ایج کیا رکھیں گے آپ ان کے لیے؟ نہیں ان کو مطلب ان کے لیے تو اہل کتاب کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. وہ اہل کتاب تو وہ کہتے ہیں جو بھی ان کو فرقہ کہا جائے کہ جی فرقہ ہے گمراہ ہوا وہ فرقہ ہے, یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں جس بات کی, حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ مجھے اب ریسنٹلی ان کا میں آج کل کانٹینٹ کچھ پڑھ رہا ہوں, وہ ہماری تکفیر کرتے ہیں. مجھے نہیں تھا پتا, وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں. جی تبھی تو ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں نا. مجھے یہ نہیں تھا پتا کہ ٹھیک ہے وہ کسی ایک آگے کسی امتی نبی کا انہوں نے کچھ شوشہ چھوڑا ہے, مگر ہمیں کافر سمجھتے ہیں. جی جی سمجھتے ہیں, بالکل سمجھتے ہیں, وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں. جی جی تبھی تو وہ ایسے لوگوں کے لیے اس طرح کی باتیں کہہ دینا کہ جی اہل کتاب ہے. نہیں تو وہ دیکھیں اہل کتاب کون ہوتا ہے؟ ہم تو یہ جو 4 آسمانی کتابیں ہیں جن کے پاس, ان کو ہم اہل کتاب کیوں کہتے ہیں ان کو اہل کتاب؟ کیونکہ ان کے پاس آئی نا. اوہو اہل کتاب تو میری بات سنیں, ایسے تو وہ اگر کتاب جس کے پاس اس کو اہل کتاب کہنا یہ تو کوئی ڈیفینیشن جو آسمانی کتاب. کارل مارکس کے بارے میں بھی اس نے کہہ دیا تھا اقبال نے کہ وہ اہل کتاب ہے مگر پیغمبر نہیں تھا. انہوں نے یہ کہا تھا وہ کتاب نہیں ہے اس کے پاس مگر پیغمبر ہوتا ہے, اس طرح کی بات کی. چلے وہ چھوڑیں اب تو. پھر ویسے تو اقبال پہ مجھے غصہ کی فتوے لگائیں, لیکن چلو میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں ویسے اقبال پر بھی ہم یہ کہیں گے کہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا بات کرنا, وہ تو کچھ اور بات کر رہے تھے. یہ میں بات کر رہا ہوں کہ اہل کتاب وہ ہوتا ہے جو آسمانی کتابوں پر ایمان لے آتا. ٹھیک ہے. تو کیا قادیانی 4 کتابوں پر ایمان نہیں لاتے؟ یعنی ہندو لے آئے 4 آسمانی کتابوں سے اہل کتاب ہندو رہے گا ہی نہیں, وہ تو ہندو رہے گا ہی نہیں. ہندو کی تو کوئی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے نا. لیکن اگر چلے کرسچن آیا تو کرسچن تو چلو ہے ہی ہے. اب میں آپ سے کہتا ہوں سر, میں بتاتا ہوں نان مسلم, ٹھیک ہے, ایک مجوسی آج ایک زوریسٹرنزم کا ماننے والا آ جاتا ہے, وہ کہے گا ہاں بھائی میں 4 کتابوں کو مانتا ہوں مگر میں نبی کو نہیں مانتا. تو پھر وہ کیا مان رہا ہے 4 کتابوں؟ تو پھر 4 کتابوں کو مان رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. جی ٹھیک ہے, تو اسے آپ اہل کتاب کہیں گے؟ نہیں وہ 4 تو کیا ہوگا پھر, وہ مجھے آپ بتائیں. نہیں تو آپ کہہ دیں گے. میں اور کیا کہوں اس کو, جب وہ دیکھیں میری بات سنیں, ایک شخص ہے جو آیا ہی وہاں سے, ایک شخص ہے جو ہم میں سے تھا, اب اس نے اپنا راستہ الگ کر لیا اور وہ کہتا ہے کہ میں قرآن بائبل تورات انجیل سب پہ جو بھی کتابیں ہم سب پہ زبور تورات انجیل اور قرآن پاک پہ ایمان رکھتا ہوں. اور وہ آگے بھی صحیفوں کو مان رہے ہیں نا جو دجال کے اوپر نازل ہوئے ہیں, ان کو وہ ہوتی رہی ہے کشف الہام ہوتا رہا ہے جناب, وہ تو سارے مان رہے ہیں ان کے وہ کتابیں ان کی باقاعدہ. میں کہتا ہوں تو پھر اب انہیں کہیں گے کہ جی نہیں, تو ان کی پچھلی چیزیں نا ختم ہو جائیں گی. آپ سمجھ رہے, اگر کوئی ختم ہو جائیں گی, ایک ایکسٹرا نبی کو ماننے سے ان کا سارا ایمان ختم ہو جاتا ہے, تو اہل کتاب رہنے کا درجہ کیسے آپ ان کو دے سکتے ہیں؟ سر وہ اس طرح رہ جاتا ہے کیونکہ وہ پچھلی کتابوں کو اون کر رہے ہیں نا, مان رہے ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو یہ نہیں کہتے کہ نعوذ باللہ ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں وہ تو اللہ کے نبی ہیں. جس طرح کرسچنس بھی اللہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں, موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ نبی آ گئے, جو کہ ان کا بکواس ترین کلیم ہے. ٹھیک ہے, اب یہ پھر میری باتوں سے لگے گا جس طرح ہم ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, پروٹیکٹ نہیں کر رہے, ہم تو صرف ایک بیانیہ ان کا بتا رہے ہیں کہ ان کا یہ ماننا ہے. اب مجھے بتائیں, چلے میں آپ سے ایک سیدھا سوال پوچھتا ہوں. اس دنیا میں ہم لوگ دیتے ہیں مسلمان ہیں, کرسچنس ہیں, جیوز ہیں اور نان مسلم ہیں, بت پرست. اب بیچ میں ایک فتنہ آ گیا قادیانیوں کا, اس کو آپ کس کیٹیگری میں ڈالتے ہیں؟ ڈال دیے جس کیٹیگری میں. دیکھیں جو تو بت پوجتا ہے نا وہ تو ہوتا ہے بت پرست, ٹھیک ہے. جو حضرت عیسیٰ میں مان لیتا ہے وہ ہوتا ہے کرسچن, اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رک گیا اس کو کہتے ہیں جیوز. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے اور ان کو آخری میں مانتا ہے وہ ہے ہم الحمدللہ مسلمان. اب ہم میں سے ایک فتنہ نکل آیا جو کہتا ہے جی ان کے بعد ایک شخص امت میں آیا ہے جس کو نعوذ باللہ وہ نبی کلیم کرتے ہیں. یہی چیز کرسچن کے پرسپیکٹو سے دیکھو نا, وہ کہیں گے جی ہم لوگوں میں ایک فتنہ نکل آیا جو آگے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلیو رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس حساب سے وہ ہمیں سافٹ ایج دیتے پھریں کہ ہمیں کرسچن کہتے پھریں. سر ہم نے ان کی بات اس لیے نہیں ماننی کہ ہم نے ان کی کتاب سے جو چیز پڑھی ہے ہمیں اس پہ بات کرنی ہے نا. ہم کرسچنس کو اہل کتاب اس لیے نہیں مانتے کہ وہ میں یا آپ کہہ دیتے ہیں. ہم کرسچنس کو اہل کتاب اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن کا یہ مقدمہ ہے کہ یہ آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں, لہٰذا ان کو اہل کتاب مانو. اگر ایک کرسچن یہ کہتا ہے کہ ہم تو ان کو اہل کتاب نہیں مانتے ہمیں, تو ہم کہیں گے تو نہ مان, ہم اس لیے مان لیں ہماری کتاب میں لکھا ہوا تم اہل کتاب. ٹھیک ہے, اور بات سمجھ گئے. فرقہ بھی کہیں گے انہیں, پھر آپ انہیں فرقہ بھی کہہ دینا, کرسچنس کو نہیں ایک مرزیوں کو, تو وہ فرقہ بھی کہہ دیں. تو یار جب مسلمانوں کی کیٹیگری سے نکل گئے تو مسلمانوں کا فرقہ انہیں کیوں فرقہ کیوں؟ وہ مسلمانوں میں سے نکلے ہیں نا, وہ نکلے ہیں. اب ہم کرسچنوں سے نکلے تو ہم کرسچن ہیں. نہیں کرسچنوں کی آگے ایڈوانس فارم ہم آئے ہیں نا. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے تو کرسچن مسلمان ہی تھے.
پھر اللہ کے نبی آ گئے. یہ تو ہم آج بول رہے ہیں نا کہ وہ مسلمان تھے, وہ کہتے تو نہیں تھے نا خود کو. نہیں, وہ تو ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے. میں یہی تو نا بات میں کہہ رہا ہوں. اب آپ نے پوچھا نا ہارڈ سٹانس کیا, میں کہہ رہا ہوں ہارڈ سٹانس یہی ہونا چاہیے. ان کے لیے فرقے کا ورڈ بھی یوز نہ کیا جائے, ان کو اہل کتاب بھی نہ کہا جائے. کیا کہیں, کیونکہ یہ اسی چیزوں میں تو چھپ آ کے ہی ہم لوگوں میں گھسے ہوتے ہیں علی بھائی. سر تو میں کہتا ہوں گھسے رہیں. مجھے بتائیں کوئی شخص میرے پیچھے نماز پڑھ جاتا ہے تو مجھے تو اس سے مسئلہ ہی نہیں ہے, پڑھتا جائے, اس کے ایمان کا مسئلہ ہے نا. لیکن جس شخص کے پیچھے میں نے پڑھنی ہے مجھے پڑھنا ہی نہیں دے رہا تو میری تو جان چھوٹی ہے نا. ہمیں کیا مسئلہ ہے, ہم نے اپنی دکان کے باہر لکھ کے لگا بھائی یہاں قادیانیوں کو داخلہ ممنوع ہے, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی قادیانی آ کے ہم سے بال کٹوا جاتا ہے میرا کیا جاتا ہے, یا میں اس سے جا کے کٹوایا تو میرا کیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص آ کر مجھ میں گھس جاتا ہے, میری کتاب پڑھ لیتا ہے, میری نماز پڑھ لیتا ہے جو ہمارے مسلمانوں کی ہے, تو میرا کیا جاتا ہے. لیکن جب میں ان میں جاتا ہوں تو وہ صاف کہا تھا بھائی تمہیں اپنے پیچھے نہیں کھڑے ہونے دینا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ہم مسلمان نہیں سمجھتے, تمہاری تو جان چھوٹی ہے, ہم تو فلٹر ہوئے ہیں الحمد للہ. ہمارا سر کوئی یہ جھوٹ ہے ان لوگوں نے بنایا ہوا, ہم میں گھسے ہوئے ہیں. کہاں گھسے ہوئے ہیں, مجھے تو آج تک کسی قادیانی نے نہیں کہا کہ یار آؤ نماز میں پڑھتا ہوں پیچھے پڑھو, کبھی زندگی مجھے پیچھے نہیں. آپ یقین کریں ہمارے ایک بڑے اچھے میرے زندگی کے جو 2 بہترین ٹیچر تھے نا, انفارچونیٹلی وہ قادیانی تھے. یار تو وہ آپ کے اور بڑی دیر بعد مجھے پتہ چلا ٹیچر تھے وہ آپ کے, ایک انگلش کے تھے اور ایک اردو کی. نہیں تو وہ آپ کو نمازیں نہیں پڑھاتے تھے. نہیں نمازوں کو اسلامیات تو نہیں تھے, وہ اسلامیات کے. تو سر جب آپ کو نماز پڑھائیں گے بتا دیں گے نا میں قادیانی ہوں. اب آپ کو انگلش پڑھاتے ہوئے کیوں بتائیں میں قادیانی ہوں, مجھے بتائیں. اچھا ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے کبھی سر, وہ آپ کو جب کافر سمجھتے ہیں تو وہ آپ کے پیچھے کیوں نماز پڑھیں گے. یعنی میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ مسجد میں جو جا رہا ہے وہ قادیانی نہیں ہوگا. اگر وہ قادیانی ہوگا وہ آپ کی جماعت میں کبھی بھی نہیں گھس کے نماز پڑھے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں. ابھی آپ نے خود بتایا کہ ہمیں کافر, اور یہی 100% حقیقت ہے. وہ ہمیں جب کافر سمجھتے ہیں تو ہمارے پیچھے نماز کیوں پڑھیں گے. تو اگر ہمارے پیچھے نماز پڑھے تو ہمیں کافر نہیں سمجھ رہے, سیدھی بات ہے. لہٰذا یہ جو انہوں نے خود سے ایک بیریئر بنا دیا نا, جو الحمدللہ جس نے اسلام نے ہمیں پروٹیکٹ کر لیا اس میں, کہ وہ بھائی ہمیں مسلمان ہی نہیں سمجھ رہے. تو جب وہ ہمیں مسلمان نہیں نہ سمجھ رہے, ہمیں ان سے اب انہوں نے انگلش پڑھانی ہے تو وہ ہمیں کوئی جیوز بھی پڑھا سکتا ہے, کوئی کرسچن بھی پڑھا سکتا ہے. لیکن جیسے ہی کوئی نماز کی باری آئی, عبادت کی بات آئے گی, وہ کبھی بھی نہیں بیچ پائے گا, کیونکہ وہ بھی تو اپنے ساتھ سنسیئر ہے نا اپنے دین کے ساتھ. تو لہٰذا ایسا نہیں کوئی مسئلہ. یہ ہمیں لوگوں نے بتا دیا ہمیں غصے میں, بھائی ہمیں غصے ہیں تو غصے رہے. یہاں آ جائے فرض کریں کوئی, اللہ نہ کرے, بیٹھ کے اپنی پوڈ کاسٹ کرتا رہے. میں جیسے ہی مسلح بچھاؤں گا نہیں پڑے گا نماز, کیونکہ میرا مسئلہ نہیں ہے, اس کا اپنے دین ایمان کا مسئلہ ہے. جس طرح میں ہوں, مجھے پتا ہوگا, چلے اس کو تو پتا ہے نا کہ یہ مسلمان ہے, اسی طرح مجھے اگر پتا ہوگا فلاں شخص قادیانی, میں کبھی زندگی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا, کیونکہ میرا بھائی مسئلہ ہے, میرے دین کا مسئلہ ہے. سمجھ رہے ہیں نا. تو لہٰذا الحمدللہ ہم پروٹیکٹ ہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. باقی کھانا پینا اگر وہ غصے ہیں, ہم انگلش پڑھا رہے ہیں, اردو پڑھا رہے ہیں, ہم سے بال کٹوا جاتے ہیں, سودا لے جاتے ہیں, تو ظاہر ہے اس دنیا میں رہ رہے ہیں تو وہ سارا کچھ ہی کریں گے. میں مانتا ہوں آپ کوئی عالم دین نہیں ہے, بٹ اب چونکہ ہم اس ٹاپک پہ ڈسکشن کر رہے ہیں, اب غامدی صاحب کا جو ایک پرسپیکٹیو یہ ہے کہ یار ہم کسی دوسرے انسان کی تکفیر کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے, کہ یعنی ایک انسان اگر مجھے یہ کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں تو میرے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کی تکفیر کروں. ٹھیک ہے, مگر وہ اس عقیدے کو ایز اے جنرل رول یہ مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی دوسرا نبی یا رسول نہیں آ سکتا. لیکن اگر کوئی آ کر یہ کہے, بالفرض ایک آ کر مرزائی یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں, تو میں اس کی تکفیر نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ذرا کوئی جواب دیں کہ کیسر راجہ صاحب نے بھی سننا, کوئی ایسا اچھا جواب ہو. کیسر راجہ صاحب نہ بھی سنے تب بھی جواب دیں. ان کا فیوریٹ ٹاپک ہے اور آپ ان کے ساتھ بھی پوڈ کاسٹ کیا. بات یہ ہے کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بنیادی رول بتا دیے ہیں جس کی وجہ سے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کوئی شخص مسلمان ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ رول کہیں پہ بنی ہے کہ جو یہ کہہ دو میں مسلمان ہوں, مسلمان ہے. یعنی آپ غامدی صاحب سے ڈس ایگری کر رہے ہیں. جی, میرا تو یہ خیال ہے کرنا, ہمارے نالج میں تو یہی ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا, نعوذ باللہ, مطلب میں اس کا انکار ہی کر دیتا ہوں, میں بت کو پوچھتا ہوں, نعوذ باللہ استغفر اللہ, لیکن میں مسلمان ہوں, تو میں کہوں گا مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا, میں اس کو کافر ہوں. تو پھر اسلام نے کافر کہنے کا رول کیا بتایا؟ کیا اسلام نے حق دیا ہے ویسے انسان کو دوسرے کی تکفیر کرنے کا؟ تکفیر کرنے کا نہیں دیا, لیکن جو شخص, اب مثال کے طور میرے سامنے ایک شخص بتوں کی پوجا کرتا ہے, تو مجھ سے پوچھے بٹ صاحب یہ کیا ہے, تو میں نہیں, اس کی بات نہیں ہو رہی. لیکن ایک انسان ہے, ٹھیک ہے, ایک بریلوی آ کے مجھے کہتا ہے کہ یار میں مسلمان ہوں, مجھے ماننا پڑے گا. کیوں ماننا پڑے گا؟ کیونکہ میں جانتا ہوں مسلمان. جانتا ہوں نا, کیا جانتے ہیں کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی مانتا ہے, تو وہ تو مسلمان ہی ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہمیں یہ پتہ ہے جو آپ نے پیچھے اس کے یہ ریزن, یہ رول ان سب پہ امپلیمنٹ. اگر کوئی اس رول کو توڑ دے, ہاں,
تو میں کہوں گا مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا اس کو کافر کہوں. کس حق کے تحت یہ اصل میں ایک ایکسیپشنل قسم کا کیس ہے نا, اور اس پہ میرے خیال میں ہم نے اجتہادی قسم کا ایک فیصلہ کیا, لیجسلیشن کر کے ان کو. سر نہیں, یہ تو ہمارے اسلام کی بنیادی بات ہے. کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص دائرۂ اسلام میں رہے گا وہ تبھی رہے گا جب ان کو آخری نبی مان رہا ہوگا. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا. جب حجۃ الوداع کا خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ نے فرمایا اللہ نے دین کو, اسلام کو تمہارے لیے ایز اے دین پسند کر لیا اور آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا. اب جب دین مکمل ہو گیا تو اب کسی نبی نے کیا کرنے آنا ہے؟ صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے یہ آیت کسی نے نہیں کبھی کہی کہ آج دین مکمل ہو گیا, بلکہ سب یہی کہتے تھے کہ ایک آئے گا, ایک شخص ایک آئیں گے جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے تھے. بھائی قرآن میں آ گیا کہ اب دین مکمل ہو گیا, تو جب دین مکمل ہو گیا تو اب کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے, ویسے تو بے شمار دلائل ہیں الحمدللہ. تو اب اگر کوئی شخص کہتا ہے جی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا, یا میں یہ مانتا ہوں ان کے بعد بھی کوئی نبی ہے, تو میں اس کو پوچھوں گا تو پھر اسلام کے بنیاد سے ہٹ گیا تو کافر ہو گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ کافر اس کو دیکھیں, کفر کا مطلب ہے انکار کرنے والا. کفر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے انکار. اگر کوئی شخص کسی چیز کا کفر کرتا ہے لہٰذا وہ اس چیز کا انکار کر رہا ہے, اور کفر کرنے والے کو ہی کافر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کس چیز کا وہ انکار کرتے ہیں؟ وہ انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا وہ کسی اور کو پوجتے ہیں, یعنی اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا انکار کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کوئی شخص نبی علیہ السلام کو یا تو مانتا نہیں یا ان کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے, تو میں کیا کہوں مسلمان ہے؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں سر وہ مسلمان ہے؟ میرا اس کا بنیادی رول کا مسئلہ آ گیا, تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. لہٰذا غامدی صاحب کی میں یہ کہوں گا شاید وہ تھوڑا سا ان کا بہت زیادہ نا اس طرف دماغ ہے کہ لبرلس ہے, ہاں سیکولر ٹائپس اور اس طرح. سیکولر نہیں کہہ سکتے, مطلب کہہ لیں کہ وہ یہ کہتے ہیں سب کو اپنی اپنی رائے رکھنے کا حق ہے, پوری دنیا میں کوئی بات نہیں, نہ کوئی اس طرح. وہ ان کا یعنی یہ بھی ماننا ہے کہ وہ اسٹیٹ بھی ہے, اس کا بھی کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ ایک نارملی سب کو لے کے چلے. ٹھیک ہے, تو انجینئر صاحب بھی کہتے ہیں. نہیں, انجینئر صاحب کا یہ ماننا ہے کہ انٹل انلیس کہ جب تک پوری امت قرآن و دین کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھ آتی تو اس سے بہتر ہے کہ کوئی بھی مذہب اسٹیٹ کا نہ ہو, بھائی اسٹیٹ جیسی چل رہی اس کو چل رہے دو, اسلامی جمہوریہ پاکستانی ہو. نہیں, ان کا یہ جو ہے یہ تھوڑا مجھے سمجھائیں تو صحیح, اسلامک سیکولرزم کیا ہے یہ ویسے؟ یہ تو انہوں نے کیا دیکھیں وہ خود یہ کہتے ہیں کہ یہ ونس اگین لفظ بڑا پیڑا چوز کیا, اپنی جو چیز کہنا چاہتے تھے کسی اور لفظ سے کہتے تھے, یہ انہوں نے بڑا گندا. اصل میں یہ دلائل دیتے نا کہ اگر اسلامک بینکنگ اسلامک ڈیموکریسی ہو سکتی ہے تو اسلامک سیکولرزم کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو ٹھیک ہے, اگر اس دیکھیں ایک شخص ایک چیز کو ڈیفائن کر رہا ہے نا, تو اب ہمیں اپنے نوالے اس کے منہ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ بتا رہا ہے نا کہ میرا مقصد جو دوسرا سیکولرزم ہے اس کو میں کفر سمجھتا ہوں, اس کو میں اسلامک سمجھتا ہوں, جس میں ہر شخص اپنی بات کرنے کا حق ہونا چاہیے, کوئی جبر نہیں ہونا چاہیے. وہ جو قرآن پاک کیا ہے کہ دین کے معاملے میں تم پہ کوئی جبر نہیں, اللہ نے حق اور باطل کا راستہ واضح کر دیا. تو ٹھیک ہے, اگر وہ اس کو اسلامک سیکولرزم کہتے ہیں تو کہتے رہیں, ہم نہیں کہتے, میں نہیں اچھا لفظ لگتا. صحیح ہے. ابھی کیا کوئی اندر کی کوئی خبر ہے, اپڈیٹ ہے علی بھائی کے بارے میں؟ کوئی نہیں, کچھ تو ہوگا, کچھ تو دینا. نہیں سر, ہم نے خود بڑی کوشش کی ہے کہ میرے کو اندر ہی خبر مل جائے, لیکن حالات جو ہیں وہ کافی ناساز ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے, بس دعائیں ہیں ان کے لیے بہت زیادہ. اوکے علی بھائی, فائنلی جو ہے نا اتنی تلخ باتیں کرنے کے بعد میری پوڈ کاسٹ جو ہے نا وہ ہمیشہ مٹھاس پہ جو ہے نا وہ اینڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو میرے پاس سر آپ کے لیے گفٹ ہے, یہ گھر سے گھر تک کی برفی ہے. اچھا جی, ٹھیک ہے. آپ کس شہر کے رہنے والے ہیں پیچھے سے؟ میں لاہور کا ہی ہوں جی. لاہور کے ہیں, تاڑا لاہور تک شاہی کوئی نہیں. ہاں جی جی, ٹھیک ہے نا. کس معاملے اس برفی دے بریانی دے معاملے کسی بھی معاملے. میں سچی بتایا, یہاں پہ تو پلاؤ کو بریانی سمجھ کے کھاتے رہتے ہیں نا. ٹھیک ہے جی, ہم نے مان لیا بریانی کے معاملے سے اور کوئی شہر ہے آگے. یہ کس شہر سے جی؟ یہ ہے تو یہ آ کے لاہور میں ہی بنا. اچھا, ٹھیک ہے, مگر میرے بھائی ہیں یہ کیا کہتے ہیں رانا حسن صاحب. اچھا, ٹھیک ہے, ان کا پیچھے کافی شہروں سے تعلق ہے, سرگودا سے بھی تعلق ہے, ان کا ملٹیپل سٹیز سے جو ہے نا ان کا تعلق ہے. تو یہ ایک دیہاتی قسم کا برانڈ ہے. ٹھیک ہے, کہ یہ بالکل ایک جو پاکستانی کلچر ہے نا جی اس کو اپنے اندر ایمبیڈ کر کے انہوں نے رکھا ہوا ہے. بٹ یہ گفٹ ایسا گفٹ ہے جو مفت نہیں ملتا. اس کو اب چونکہ مولویوں کو میٹھا بڑا پسند ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ والے ہیں کہ نہیں ہیں تو مولوی ہیں, بس اس پہ بحث نہیں کرنی. ٹھیک ہے, آپ مولوی ہیں مان لیں بات. تو یہ سر میرا بھائی کھا کے بتائیں گے کہ یہ کیسی ہے, اس کے بعد سر یہ آپ کی انشاءاللہ. اچھا, میں کھا کے بتاؤں؟ ہاں جی, کھا کے بتانی, کھائے بتائے سونگ کے بتا سکتے ہیں آپ.
ایسی قیافہ شناسی ہے آپ میں؟ اچھا سونگ کے ٹیسٹ ڈبے کے اوپر سے بتا دوں ویسے، ڈبے کے اوپر سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے. اچھا میں آپ کی بات بتاؤں، کچھ گھروں میں ہوتا ہے نا وہ دیسی گھی کے ڈبوں کے اوپر پراٹھا پھیر کے نا باہر سے پراٹھا بنا. میں نے آپ کو بتاؤں ہمارے ہاں شادیاں بھی ہوتی ہیں نا کبھی گھروں میں. ہاں تو میں سر ایک بڑا سا سر کوئی لیں کوئی اتنی بھی مٹھائی مشکل میں اس وقت پکڑتا ہوں. اچھا یہ ابھی میری چلے چک کے باقی مجھے دے دیں. یہ ابھی مجھے تھوڑی سی عادت ہوئی ہے. نہیں آپ لے جائیں خیر، بلکہ آپ نے گفٹ دے دیا. اب یہ میں ہی رکھوں. گفٹ ہے سر، گفٹ ہے. اور آپ نہیں تو پھر بھابھی کے لیے، ٹھیک ہے. اور اگر بچے ہیں تو سر ان کے لیے پھر بتائیں سر کیسی بہترین. سر یہ تو مزہ آیا کہ نہیں آیا، ڈفرینٹ ہے کہ نہیں؟ بڑی مزیدار ہے. یہ ہمارے یہاں پہ جو یلو سی وائٹ سی برفی ملتی ہے یہ تھوڑی اور طرح کی ہے. دیکھیں سون حلوہ ٹائپ لگ رہا ہے. نہیں کچھ ہمارے دماغ میں نا وہ ایک اینکرز بنے ہوتے ہیں کہ یار کوئی چیز ایسی ہے، ایسی ہونی چاہیے، مولوی ایسا ہی ہونا چاہیے، انجینئر ورگا نہیں ہونا چاہیے. تو جب بھی کوئی ان آرتھوڈاکس چیز آتی ہے نا ہمارے سامنے تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی چینج لائیں آپ، جو اسٹینڈرڈ کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اب آپ کے دماغ میں ایک اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ بھائی انجینئر مرزا صاحب کے جیسا اسکالر ہونا چاہیے. سر جی انجینئر صاحب شاہی کوئی نہیں. ہم آپ کو اسکالرز بتائیں نا، ہاں وہ پھر اگلی دفعہ کے لیے رکھیں. نہیں بتائیں تو آپ کو پتہ چلے ہم کن کن لوگوں کو سن کے یہاں تک پہنچے ہیں. انجینئر صاحب کو 4 سال پہلے سننا شروع ہوا. ہم سے اگر اس زمانے میں میرے سے، اگر میں اپنی 12 دفعہ دوستوں میں ذکر کر چکا ہوں، اس زمانے میں اگر میں یہ سمجھتا ہوں نا کوئی شخص اس قابل ہے کہ اس کو نوجوان سنیں، اس کو سمجھیں اور اس کو اپنائیں کہ یار اس وقت اس طرح کا بندہ بننے کی ضرورت ہے، وہ طارق جمیل صاحب ہے. شاید آپ کو اختلافات ہو پر میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے ان کو 7-8 سال ریگولرلی سنا ہے. 8-8 10-10 گھنٹے سے رات بیٹھ کے سنتا رہا ہوں میں نے. سر جو اس بندے کا پیشنس کا لیول ہے نا، جس طرح سے وہ ڈیل کرتے ہیں اپنے لوگوں کو، میں یہ سمجھتا ہوں اگر اس کا 10% بھی علی بھائی میں آ جائے نا تو علی بھائی اپنی دعوت کو اس سے بھی اوپر لے جا سکتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو طارق جمیل صاحب ہیں، وہ گاندھی صاحب کو متعلق کہہ چکے ہیں علی بھائی کہ میں نے ان سے کہا تھا میں سے میری داڑھی لے لیں، اپنے اخلاق مجھے دے دیں. میری گاندھی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے. سر میں نے ان لوگوں میں جو دیکھا نا تمیز اور تہذیب کا لیول، وہ کمال ہے. لیکن ہر کسی کا اپنا سٹائل ہے، اس سے آپ یہ نہیں جج کر سکتے. ٹھیک ہے کسی کا اگریسو ہوتا ہے. میرا جو پرسپیکٹو ہے نا، میرے سے کوئی پوچھتا ہے پاکستان کا سب سے بڑا موٹیویشنل اسپیکر کون ہے، ٹھیک ہے، کوئی کہے گا قاسم علی شاہ ہیں. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ شاید یہ ٹرم اس وقت نہیں تھی آئی، مگر پاکستان کا سب سے بڑا موٹیویشنل اسپیکر مولانا طارق جمیل صاحب. ٹھیک ہے، کیونکہ سر وہ جس طرح سے بندے کو جگڑ لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور آپ کی جیسے اٹینشن یہاں کی یہاں ہلنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے نا، اور ہی از لٹرلی اے ٹرانسفارمر. ٹھیک ہے، آپ وہ فروٹ پہ بیٹھی مکھی دیکھنی پھر حوروں کے قصے اٹھا کے بندہ بیٹھ جائے. ٹھیک ہے، وہ نہیں بات. ہاں ان کو میں ایز اے عالم نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے، کوئی کتاب نہیں انہوں نے کچھ لکھی، ان کے بیانات کو ٹرانسکرائب کر کے کتابیں بنی ہیں. ٹھیک ہے، ان سے مسئلے نہیں پوچھنے چاہیے. مفتی نہیں ہے، مفتی نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے، وہ ایک بہت اچھے دائی ہیں. ٹھیک ہے، میرا پرسپیکٹ. اور پیشنس میں سر جو باقی اور کسی، مگر صرف پیشنس میں میرے خیال میں غامدی صاحب سے اوپر کوئی نہیں ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ بڑی ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مگر وہ کہتے ہیں بھائی میں نے اپنا نقطہ نظر جو ہے نا یہ آپ کے سامنے بس پیش. ہاں جی ایسے یہ چیز ہے. صحیح ہے. علی بھائی کوئی فائنل میسج ہماری آڈینس کو؟ سر میں نے وہی شروع میں بھی دیا تھا، ابھی بھی یہی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے، چاہے کوئی ڈیلی ولاگر ہو، چاہے کوئی یہ موٹیویشنل اسپیکر ہو، چاہے کوئی یہ اسلامک اسکالر ہو، خدا کا واسطہ یار ان اسپیس نے اس ملک کو کوئی لڑنے جھگڑنے کی جگہ نہیں ہے. یہ ملک ہے، کوئی پولیٹیکل بھی اختلاف. ابھی میں ریسنٹلی بلکہ دیکھ رہا تھا، تھوڑا سا اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. وہ جو ہیں علیمہ خان صاحبہ، ان کو انڈا مارا گیا. کل وہ چاہت فتح علی خان، میرا تو اس بیچارے سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے، اس کو انڈا مارا گیا. اس سے پہلے نواز شریف صاحب پر جوتا مارا گیا. وہ جو تھے ایک ہمارے وہ پولیٹیکل بندے ہیں، ان پہ انک پھینک دی گئی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے لوگوں میں یہ چیز بھر چکی ہے نا کہ اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو انڈے مارو، کسی کو جوتیاں مارو، تو پھر میں یہ سب کچھ یہ ساری چیزیں رکھ کے نا پہلے ذرا تربیت پہ غور کر لیں. اور تربیت یہی ہے کہ یار خدا کا واسطہ ہے ایک دوسرے کو اسپیس دو، پیار دو، عزت دو، باقی پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ زندگی میں چیزیں چلتی رہتی ہیں. زبردست، بہت اعلیٰ. میرے خیال میں کئی دفعہ نا کچھ زندگی میں ایونٹس آتے ہیں جو کہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتے ہیں. علی بھائی اگر ابوالعلا مودودی صاحب کو جیل نہ ہوئی ہوتی تو تفہیم القرآن نہ بنتی. جی بالکل. کافی دیر سے ان کا ایک کام پینڈنگ تھا، انہوں نے کمپلیٹ کر لیا. اگر فیض صاحب کو جیل نہ نصیب ہوتی تو دست صبا نہ ملتی، نقش فریادی نہ ملتی.
ٹھیک ہے, نسخہ ہائے وفا, ہمیں یہ ساری چیزیں نہ ملتی. تو مجھے امید ہے انجینئر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ جیل جانے کی سعادت اگر ان کو نصیب کروائی, شاید وہ اپنی کچھ غلطیوں کو بھی تصحیح شاید اس کی کر لیں, اور ہو سکتا ہے کوئی اچھا علمی کام وہ کر کے شاید باہر آئیں. اگر تو ان سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو میری عوام سے اور دیگر مولانا حضرات سے یہ اپیل ہے کہ یار حسن ظن رکھیں اور معاف کر دیں, ٹھیک ہے. اور با اختیار لوگوں سے میری یہ التجا ہے بھائی کہ ان کے معاملے میں نرمی سے کام لیں, کیونکہ ہمارے لیے انڈاؤٹڈلی اختلافات اپنی طرف بہت بڑی نعمت ہیں انجینئر مرزا صاحب, کیونکہ انہوں نے بہت لوگوں کو آ کر جو ہے نا سیدھی راہ دکھائی ہے. غلط باتیں ہیں چھوڑ دیں, کوئی مسئلہ نہیں, مگر 90% چیزیں ٹھیک ہیں. فروٹ پہ بیٹھی ہوئی مکھی اگر آپ دیکھتے رہیں گے تو کبھی بھی ہم لوگوں کے اختلاف جو ہے نا ختم نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. تو ہماری دعا ہے کہ علی بھائی جلدی باہر آئیں اور واپس اپنا دعوت و تبلیغ کا کام ویسے ہی کریں. علی بھائی بہت شکریہ سر آپ کی تبلیغ. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.